السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت کا دیا جلانا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں زمر نعیم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ امپاسبل موم، یہ نہیں ہو سکتا جب آپ خود کہہ رہی ہیں۔ عیشا کی نہ صرف عادات بچوں جیسی ہیں بلکہ وہ خود بھی ایک بچی جیسی ہے۔ پھر سوچے ذرا، وہ مجھ جیسے شخص کے ساتھ سوٹ کرے گی؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ پاپا سے کہہ دیں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیں، ورنہ… وہ غصے کی حالت میں اضطراری انداز میں کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اس کی ماما جو مسز شری کہلاتی تھی فوراً بولی، تو سبحان ڈارلنگ، میں کب خوش ہوں اس فیصلے سے، لیکن یہ تمہارے پاپا کی ضد ہے۔ انہیں بھی اب یہ سب 10 برس بعد یاد آیا ہے، جبکہ میں تو عرصہ ہوا بھول چکی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس کی پھوپھی ذات سے منسوب کرنے کی حماقت کی تھی۔ میں تو خود آج کل تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، بلکہ اس سلسلے میں مسز رشتی کی اسرا کو تمہارے لیے پسند بھی کر چکی ہوں۔ مسز شری نے اپنے کندھوں سے اوپر سیٹ کیے بالوں کو جھٹکتے ہوئے اسے اطلاع دی تو سبحان شری مزید چونک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ شک نہ شد دو شد۔ پھر قطعیت سے بولا، موم لسن ٹو می، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ آپ فی الحال میری شادی کی فکر چھوڑ دیں۔ ابھی مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، پھر اپنا کیریئر بنانا ہے۔ مجھے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا، مگر ابھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سننا۔ اس کی سنجیدگی پر مسز شری بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً گویا ہوئیں۔ اوکے اوکے ڈارلنگ، شادی تمہاری مرضی اور پسند سے ہی ہوگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تم اپنے باپ سے خود بات کر لو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بانجی کا تم پر پہلا حق ہے۔ ساری عمر تمہارے پاپا نے اس کی ماں کی وجہ سے مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ عورت خود تو مر گئی، مگر اب اپنی بیٹی کے ذریعے میرا رہا سہا سکون بھی برباد کرنے کا سامان کر گئی۔ مسز شری نے مصنوعی اشک شوئی کا مظاہرہ کیا تو سبحان ایک دم چونک اٹھا۔ آج تک اس نے اپنی ماں کو غمزدہ بھی نہیں دیکھا تھا اور اب آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ انہیں کہہ کے لگاتے ہی دیکھا تھا، ان کے آنسو اسے پگھلا گئے تھے۔ یو ڈونٹ وری موم، میں پاپا سے بات کروں گا۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، شاید ہی میں کبھی اس سے ملا ہوں۔ اگر وہ میری کزن ہے تو ہوا کرے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ شادی کر لوں گا۔ ناٹ ایٹ آل موم۔ اس کے ایک دم جوش میں آنے سے مسز شری کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی، پھر انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ مائی سافٹ ہارٹ، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی انفارم کر رہی ہوں۔ تمہارے پاپا رات کو ڈنر پر تم سے اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں۔ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے پاپا کو مناسب طریقے سے جواب دینا تاکہ وہ بات سمجھ جائیں، اوکے؟ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے مسز شری نے اسے ہدایات دیں تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سبحان شری خود اتنا بولڈ اور ایڈوانس تھا، ماں اصرار نہ بھی کرتی تو بھی وہ اپنے پاپا کے اس دقیانوسی فیصلے پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ اسے تو پاپا کی طرف سے اس یک طرفہ فیصلے کا سن کر ہی حیرت ہو رہی تھی کہ اسے بچپن سے اب تک، یعنی عمر کے 30-24 سال تک، انہوں نے اسے اس کی چوائس پر چھوڑ رکھا تھا، اور زندگی کے خاص معاملے میں جو اس کی ذات سے وابستہ تھا، اس کے لیے وہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے تھے۔ اسے اپنی آزادی ابھی بہت عزیز تھی، وہ زندگی کے ہر لمحے کو اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی تھا، اور اسے شادی کے تصور سے ہی اپنی زندگی کا مزہ کرکرا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پاپا سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ پاپا کے شفیق رویوں اور بے پناہ محبتوں کے باوجود وہ ان سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ رات کو حسب معمول ڈنر پر وہ صرف تینوں ہی تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے سبحان کئی بار پاپا کو منتظر نظروں سے دیکھ چکا تھا کہ شاید وہ خود ہی بات شروع کریں۔ آخر تھک کر اس نے خود ہی انہیں مخاطب کیا، پاپا میں کچھ دنوں کے لیے آنٹی حمیرہ کی طرف اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اس نے معمول کے مطابق بغیر جھجکے اطلاع دی۔ شری اور بیگم شری دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چونکا، کیونکہ اس کے پروگرام ایسے ہی آنن فانن بنتے تھے۔ مگر تم تو آفس جوائن کرنے والے تھے نا؟ شری صاحب نے چند لمحوں بعد کہا۔ پاپا جب تک آپ ہیں مجھے آفس کے جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انجوائے ایج تو یہی ہے، پھر تو ساری لائف اسی جھنجھٹ میں ہی گزرے گی۔ ابھی مجھے زندگی انجوائے کرنے دے۔ ان کے مسلسل دیکھنے پر اس نے فوراً پینطرہ بدلا۔ آئی پرومس یو پاپا، میں واپس آ کر کوشش کروں گا کہ آفس کو ٹائم دوں۔ اس نے بڑی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاپا سے کہا، اور اس کا یہی انداز تو ان دونوں کو بے بس کر دیتا تھا، اسی لیے اسے اپنی بات کبھی دوبارہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ہر خواہش، ہر ضد فوراً مانی جاتی تھی۔ اوکے سویٹ ہارٹ، اس بار یہ پرومس اصلی پرومس ہونا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ جی؟ باپ کی رضامندی سے اس کے چہرے پر مزید بشاشت پھیل گئی تھی، مگر جلد ہی اس کی سنجیدگی میں وہ بشاشت معدوم ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا پاپا اسے کس سے ملوانا چاہتے ہیں۔ تمہاری موم نے تمہیں عیشا کے بارے میں بتایا ہوگا، اب وہ یہیں آ گئی ہے۔
اسے شہر میں پھنسی کے گھر وہی رہے گی۔ میں چاہتا ہوں تم جانے سے پہلے اس سے ضرور مل لو شری۔ حسام صاحب نے تفصیل سے بتاتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ عائشہ سے ملنا کتنا ضروری ہے، جو اس کے بڑے تایا اور اپنے بڑے ماموں کے گھر میں قیام پذیر تھی۔ باپ کی بات کے جواب میں وہ باوجود کوشش کے اپنی بات کہتے ہوئے ہچکچا گیا۔ پاپا، ایسا کیا ضروری ہے ایمن؟ اس سے پھر آ کر بھی تو ملا جا سکتا ہے، اب تو وہ یہیں ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا نہیں؟ انہوں نے بیوی کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ موم نے جو بتایا ہے مجھے تو سن کر ہی حیرت ہو رہی ہے۔ پاپا، آپ بھی اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ کچھ فیصلوں کا اختیار اپنے پاس نہیں ہوتا ہے، وقت، حالات یا پھر شاید قسمت ہم سے کچھ باتیں اس طرح منوا لیتے ہیں کہ پھر ہم انہیں بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری پھپھو کی زندگی میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، میں یہ کام اب جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ تم اب خود باشعور ہو گئے ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ ایک ایسی لڑکی کو معاشرے میں تحفظ کیسے مل سکتا ہے جس کے سر پر نہ والدین کا سایہ ہو اور نہ ہی کوئی بڑا موجود ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم اب اسے اپنی ذات کا بھرپور تحفظ دو۔ باپ کی بات پر بلکہ ان کے اٹل فیصلہ کن انداز پر اس کی ساری صلاحیتیں بیدار ہو گئیں۔ صاف گوئی اس کی اول خصوصیت تھی۔ پاپا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جس لڑکی سے میں کبھی ملا نہیں ہوں، میں نے اسے دیکھا نہیں، نہ ہی میری اسے کوئی کمٹمنٹ ہے، تو میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے پاپا، میں اپنا لائف پارٹنر خود چوز کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کھانے سے بھی ہاتھ روک لیا۔ عائشہ اچھی لڑکی ہے، تم کوشش کرو گے تو تمہاری اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی۔ تم اسے دیکھو، ملو تو صحیح، انہوں نے نرم خوئی سے کہا۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ سب، میں نے ساری زندگی ہمیشہ خود اپنے لیے چوائس کی ہے، اب میری زندگی کا اہم فیصلہ آپ نے اس طرح خود ہی کر دیا ہے۔ اٹس ناٹ فیئر پاپا، یا تو آپ مجھے شروع سے ہی خود سوچنا، فیصلہ کرنا، آگے بڑھنا نہ سکھاتے، یا پھر آپ مجھے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ باور کرا دیتے کہ میرے فیوچر کی پلاننگ آپ نے اس طرح کر رکھی ہے۔ یہ تو اس لڑکی کے ساتھ بھی جاتی ہوگی، آپ نے اس سے اس کی پسندیدگی اور فیصلے کا حق چھین رکھا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے مفصل انداز میں اپنی بات واضح کی تو شری حسام ہولے سے مسکرائے۔ تمہاری پسند کو اولویت دی جائے گی، تم اس سے مل کر تو دیکھو، آئی ایم شور وہ تمہیں پسند آئے گی، آفٹر آل وہ تمہاری پھپھو ذات ہے۔ بات صرف پسند آنے کی نہیں ہے شری، عائشہ اور سنی کا ایج ڈفرینس کتنا ہے، ابھی تو وہ 16 برس کی بھی نہیں ہوئی، یہ عمر شادی کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بھابھی جان نے مجھے بتایا ہے کہ عائشہ میں نارمل لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ آخر بیگم شری خود کو باپ بیٹے کے درمیان بولنے سے روک نہ سکی۔ ان کے لہجے میں ناگواری سی تھی، جیسے باپ بیٹے دونوں نے محسوس کیا تھا۔ تم خود ملی ہو عائشہ سے؟ ان کے استفسار پر وہ فوراً گڑبڑا گئی۔ نہیں ملی تو نہیں ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، نہ ہی وہ ادھر آئی ہے، لیکن بھابھی جان بھی تو غلط نہیں کہہ سکتی، وہ ان کے پاس ہی تو رہ رہی ہے۔ خود ملنے پرکھنے سے پہلے کسی کے بارے میں اپنی رائے محفوظ رکھنا چاہیے۔ شری حسام نے بیوی کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہرحال سنی، تم کل صبح عائشہ سے ملنے اپنے تایا کے گھر جا رہے ہو، آخری فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا۔ کل شام کی فلائٹ سے تمہاری سیٹ بک ہو جائے گی۔ صرف اسلام آباد یا کہیں اور بھی جانا ہے؟ انہوں نے قطعیت سے کہتے ہوئے اس کے پروگرام کے بارے میں پوچھا۔ ابھی تو اسلام آباد تک جانے کا ہی پروگرام ہے، کہیں اور جانا ہوگا تو آپ کو انفارم کر دوں گا، مگر پاپا میں آپ سے ایک بات کلیئر کر رہا ہوں، میں عائشہ سے ایز اے کزن تو مل لوں گا، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں، اس بارے میں پھر بات کریں گے، اوکے؟ وش یو گڈ نائٹ۔ وہ آج سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سنی کو لگا تھا پاپا کچھ ناراض ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے حسب معمول اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس کی پیشانی چوم کر اس کا خدشہ دور کر دیا تھا۔ سبحان بھی مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ لاڈلے اکلوتے بیٹے کے کام بیگم شری اکثر خود کرتی تھی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کے باوجود وہ سنی کا بےحد خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہی ان کے اندر چھپی ممتا کی تسکین کا واحد سہارا تھا۔ اب بھی وہ اسے رات کو ولٹن دودھ دینے خود آئی تھی۔ سنی، تم نے اپنے پاپا کی بات اور فیصلہ سنا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے میں یہ بہتر جانتی ہوں کہ وہ لڑکی عائشہ تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہوگی۔ تمہیں اپنے پاپا سے کھل کر بات کرنی چاہیے، اگر تم ابھی نہیں تو 2-3 سال بعد تو شادی کے بارے میں سوچو گے ہی، تب بھی وہ اتنی میچور نہیں ہوگی کہ یہاں آ کر تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے یا ہمارے لائف سٹائل کو فالو کر سکے۔ آئی نو موم، مگر پاپا نے ابھی مجھے صرف انفارم کیا ہے، اپنا فیصلہ نہیں سنایا، اور نہ یہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، میں پریشرائز نہیں ہو سکتا۔ سنی خاصا مطمئن تھا، اسے خود پر اعتماد تھا،
تو پھر تم کل عشا سے ملنے جا رہے ہو؟ یس ماما، وہ میری کزن تو ہے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لاپرواہ انداز سے بیگم شری مطمئن ہو گئی۔ دراصل انہیں بھی اس بچپن کے رشتے سے شدید اختلاف تھا۔ وہ تو خود سنی کے لیے کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی عشا ابھی تو ان سب باتوں سے نابلد ہوگی اور اسے ان باتوں سے مزین کرنے کے لیے کافی محنت درکار تھی، جو ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر شہری حسام نے بیٹے کو پھر سے ہدایات دی کہ وہ عشا سے جا کر ملے، تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانے کے لیے تیاری کرنا پڑی۔ فصیح آج میں عشا کی آمد اس کے کزنز کے لیے خاصی دلچسپ تھی۔ فصیح حسام اور شہری حسام دو بھائی اور ایک بہن رومانہ تھیں۔ شہری حسام کا ایک ہی بیٹا تھا، سبحان، جسے پیار سے سنی کہتے تھے، جبکہ فصیح حسام کی 3 بیٹیاں ماہرہ، ظاہرہ، رمیہ اور 2 بیٹے آذر اور فراز تھے۔ جبکہ رومانہ 4 سال پہلے جب عشا چھٹی کلاس میں تھی تب اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ رومانہ کے والد نے رومانہ کو ماں بن کر پالا تھا جب وہ میٹرک میں تھی کہ اس کے بابا بھی اسے تنہا چھوڑ گئے۔ ددیال میں سوائے ایک پھپھو کے اور کوئی نہ تھا، وہ بھی ملک سے باہر تھیں، چنانچہ مجبوراً اسے لاہور اپنے ماموں کے ہاں آ کر رہنا پڑا تھا۔ ماں کے بچپن میں ہی مرنے کی وجہ سے اس کے بابا نے اسے اس قدر لاڈ پیار دیا تھا کہ وہ ابھی تک بچوں کی طرح روٹتی، کھیلتی، دوڑتی، بھاگتی تھی۔ بابا کے اچانک مرنے کی وجہ سے اسے مجبوراً ماموں کے ہاں رہنا تو پڑا تھا، مگر ان کی بیگم کو شعور و آگاہی کی طرف قدم بڑھاتی مگر بچپنا دکھاتی اس لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا گوارا نہ تھی۔ حالانکہ اس کا باپ اسی کے لیے اتنا کچھ چھوڑ گیا تھا کہ وہ آسانی سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی، لیکن بیگم فصیح کو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ خاندان کے سب سے چہیتے لڑکے سے بچپن سے ہی منسوب تھی، جس کے حسن اخلاق اور شائستگی کے سبھی گرویدہ تھے، جو نہ صرف حسن و وجاہت کا منہ بولتا شہکار تھا بلکہ اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث تھا۔ بیگم فصیح کو عشا کا ہر انداز، ہر رویہ سبحان سے الٹ لگتا تھا۔ اپنی ماں کے برعکس ان کے بچوں کا رویہ عشا سے بہت اچھا تھا۔ آذر فصیح تو اکثر اس کی حمایت میں بول بھی پڑتا تھا۔ اپنی 25-26 سالہ عمر میں اس نے ایسی معصوم ذہین لڑکی پہلی بار دیکھی تھی جو اپنی ذہانت کو استعمال کرنا نہیں جانتی تھی۔ آذر فطرتاً بھی عیاش تھا، اسی لیے عشا کی طرف اس کا مائل ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ عشا کو ممانی اس لیے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ایک تو بڑے بیٹے کا رجحان اس کی طرف تھا، مگر دوسرے وہ ان کے چھوٹے بچوں فراز اور زویا سے ہر بات میں بحث کرتی تھی۔ وہ دونوں عشا سے 4-5 سال چھوٹے تھے۔ وہ اکثر ان کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتی تھی، ان کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیے رکھتی تھی۔ بیگم فصیح کا خیال تھا کہ چونکہ وہ بچوں سے بڑی ہے اسی لیے اسے بڑا بن کر رہنا چاہیے۔ ماہرہ اور ظاہرہ اس کی باتوں کو خوب انجوائے کرتی تھیں۔ عشا ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، بابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ کل سے اس نے نہ بال بنائے نہ ہی لباس بدلا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے وہ بے دلی سے لیٹی تھی۔ تبھی ظاہرہ نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ڈیئر کزن، عشا تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کسی کے آنے کا سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون آیا ہے مجھ سے ملنے؟ اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر ظاہرہ کو دیکھا۔ بوجھو تو جانے، ظاہرہ نے شرارت سے کہتے ہوئے ہنس دی۔ چھوٹے ماموں جان، اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی اور اس کی چمکتی آنکھیں، اف، ظاہرہ اس کی آنکھوں کی روشنی پر ہی تو فدا تھی۔ چچا جان نہیں، ان کے اکلوتے بیٹے تم سے ملنے آئے ہیں، ظاہرہ نے کہا۔ سنی بھائی، اس کے لہجے میں اب حیرت تھی۔ یس سنی بھائی، ذرا جلدی میں ہے، تم ایسا کرو جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، وہ ڈیسنٹ بندے ہیں، تمہارے اس حلیے سے تمہارا ان پر خاک امپریشن پڑے گا، میں انہیں جا کر باتوں میں لگاتی ہوں، ہری اپ۔ ظاہرہ کے لہجے میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ تنک کر بولی، وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں یا میرے حلیے سے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے بگڑتے ہوئے جھک کر جوتی پاؤں میں ڈالی، بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر ایک کندھے پر لٹکایا، سیدھے ہوتے ہوئے آگے آئی، چوٹی کو پیچھے جھٹکا تو اس کی نظر ظاہرہ کے پیچھے کھڑے نوجوان پر پڑ گئی جو بے نیازی سے کھڑا تھا۔ سنی کو واقعی عشا نے اپیل نہیں کیا تھا۔ اس کی تو تمام کزنز ایک سے بڑھ کر ایک الٹرا ماڈرن اور ویل ڈریسڈ تھیں، اور یہاں معاملہ ہی الٹا تھا، بے ترتیب و ملکجہ حلیہ، منہ پھٹ بے لحاظ سی لگی تھی اسے عشا۔ عشا نے کبھی خجل ہو کر سلام میں پہل کی۔ السلام علیکم، آپ سنی بھائی ہیں؟ پلیز بیٹھیں۔ سنی کچھ حیران سا کرسی پر ٹکنے پر مجبور ہو گیا۔ ناچار اخلاق نبھاتے ہوئے سلام کا جواب بھی دے دیا۔ ظاہرہ معذرت کر کے چلی گئی۔ اس کے جاتے یہ عشا بیڈ کے سرے پر ٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، آنٹی بھی آئی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، موم بزی تھی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کبھی ہماری طرف آئے نہیں، بابا جان آپ کا بہت ذکر کرتے تھے، اکثر آپ کو یاد کرتے تھے۔ مجھے؟ سنی کو اچنبھا ہوا۔ اس وقت آپ کے سوا میرا مخاطب شاید کوئی اور نہیں ہے۔ عشا کے لبوں پر شریر مسکراہٹ پھیل گئی تو سنی بھی مسکرا دیا۔ لیکن مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں کبھی ان سے ملا ہوں۔
ماموں جان آتے تھے، آپ کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، پھر ممی اور بابا یہاں آتے رہتے تھے۔ سنا ہے آپ ہاسٹل میں رہے ہیں۔ اس کی کسی بات میں سنی کو اب تک بچپنا نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے نارمل انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے لہجے میں کچھ ایسی نرمی اور نغمگی محسوس ہو رہی تھی جو مخاطب کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ کیا تم نہیں آئی تھی یہاں؟ سنی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے جواب نے سنی کو پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ مجھے آپ سے جیلسی فیل ہوتی تھی۔ ممی ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، مجھے کہتی تھی میں آپ کی طرح اچھی بچی بن جاؤں، اگر انہیں تنگ نہیں کروں گی تو وہ مجھے ماموں کے گھر لے کر جائیں گی۔ بس پھر میں ضد میں آ کر اور تنگ کرتی تھی اور وہ مجھے بابا کے پاس چھوڑ کر آ جاتی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں بیتے دنوں کے عکس جلملا رہے تھے اور وہ بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی۔ اپنی رو میں بتاتے بتاتے اس کی نظر سنی کے سنجیدہ چہرے پر پڑی تو فوراً بولی، سوری سنی بھائی، میں سمجھتی تھی آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہوں گے۔ ممی باتیں بھی تو ایسی ہی کرتی تھی، مجھے بتایا ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے ہیں۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکتے ہوئے وضاحت کی تو سنی بھی ہنس دیا۔ ویسے بھی بار بار اس کے سنی بھائی کہنے سے اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا اب بابا کو سمجھانا مشکل نہیں ہوگا۔ اوکے کزن، میں چلتا ہوں، مجھے ابھی گھر جا کر پیکنگ کروانی ہے۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ کرسی سے اٹھا تو عشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ حیرت سے اس کی بات سن کر کھڑا رہ گیا۔ کہاں چلوں؟ سنی کے لہجے میں حیرت تھی جس پر وہ تھوڑی سی گڑبڑا کر وضاحت کرنے لگی۔ میرا مطلب تھا آپ کے گھر۔ اس کی وضاحت سے سنی کی حیرت دور ہو گئی اور پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ریلی بھائی، یہاں بہت بوریت ہے، آنٹی نے زویا اور فراز کو ان کنانوں کے گھر بھیج دیا ہے۔ اب میرے ساتھ یہاں نہ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے نہ ہی گھر سے باہر جانے کی پرمیشن ہے۔ ریلی آئی سویر، میں نے 2 دن سے چاکلیٹ بھی نہیں کھائی اور میں چاکلیٹ کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتی، وہ بڑی اپنائیت اور رازداری سے بتا رہی تھی، جبکہ سنی دل ہی دل میں اس کے بچکانہ انداز و سوچ پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ابھی تک وہ اسے بالکل نارمل لگی تھی اور پھر ایک دم اس کا بچکانہ انداز۔ موم کی باتیں اسے صحیح لگ رہی تھی، نہ وہ خود میچور تھی اور نہ ہی اس کی باتیں۔ تم ہمارے گھر میں زیادہ بور ہوگی کیونکہ میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں۔ پاپا رات تک اپنے آفس میں ہوتے ہیں، ماما کی اپنی مصروفیت ہے، وہاں تمہیں کمپنی دینے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے نوکروں کے، اس لیے تم یہیں رہو۔ اوکے، گڈ بائے لٹل کزن۔ سنی جیسے جان چھڑا کر بھاگا۔ عشا حیرت سے ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ سنی بھائی بڑے مغرور ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب بھی شاید ماموں جان کے کہنے پر اس سے ملنے آ گئے تھے۔ اسے سنی کا اس طرح جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا وہ زبردستی تھوڑی اس کے ساتھ جا رہی تھی، لے جاتے تو جاتی۔ سنی کے رویے نے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ سنی وہاں سے سیدھا اپنے پاپا کے آفس میں آ گیا تھا۔ اس کا انداز حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ شرح حسام اسے دیکھ کر چونکے ضرور تھے لیکن ظاہر نہیں کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو۔ ان دونوں میں دوستی تھی بہت بھی۔ شرح حسام نے کبھی بھی بلا وجہ اس پر روپ نہیں جھاڑا تھا۔ سنی کا موڈ حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً بولا، پاپا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ شرح حسام آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پاپا میں عشا سے مل کر آ رہا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ میری کزن ہوگی۔ کیوں یقین نہیں ہو رہا؟ شرح حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، پاپا وہ انتہائی عجیب لڑکی ہے، نہ اسے لباس پہننے کا سلیقہ ہے نہ بات کرنے کا۔ 14 سال کی ہونے کے باوجود اس کے بات کرنے کا انداز کسی 10 سالہ بچے کا سا ہے اور ابھی اس نے میٹرک پاس بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ مجھے کیوں اس سے شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ناممکن، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا بچی کے ساتھ شادی کرنے کا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں سنی، تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا گیا تھا، تمہیں اس بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ تم عشا کے بارے میں سوچو۔ لڑکیوں کو میچور ہونے میں وقت نہیں لگتا، وہ جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم بھی کون سا ابھی تمہاری فوراً شادی کر رہے ہیں، مگر پاپا میں اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہتا۔ آپ کو میری اور اس کی ایج ڈفرینس تو دیکھنی چاہیے تھی، وہ مجھ سے کتنی کم عمر ہے۔ میں تمہیں ابھی فوراً شادی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عشا کو ابھی پڑھنا ہے، کم از کم 4 سال لگیں گے اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے میں۔ تم بھی اس وقت تک سیٹ ہو جاؤ گے، تو پھر جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ آپ ابھی یہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ شرح حسام کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہر حال میں عشا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں تمہاری منگنی کرنا چاہتا ہوں تاکہ عشا اور باقی لوگوں کو بتا دیا جائے، خصوصاً عشا کو۔ ویسے بھی ان حالات میں اسے کسی خاص رشتے کا تحفظ دینا ضروری ہے تاکہ وہ خود کو کسی پر بوجھ نہ سمجھ سکے۔ شرح صاحب نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ویسے بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا
تو پاپا آپ اسے اپنے پرانے رشتے سے بھی تحفظ دے سکتے ہیں، نئے رشتے ضروری نہیں ہیں۔ میں عائشہ کے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں پا رہا۔ اتنا کہہ کر وہ آفس سے نکل گیا۔ اکلوتا بیٹا صدا کا ضدی، ہر پسند کی چیز حاصل کرنے، آخر اس طرح کا رویہ تو اپنانا ہی تھا۔ وہ اسے غصے میں جاتا دیکھتے رہ گئے۔ گھر آتے ہی وہ ماں کے سامنے الٹ پڑا۔ آپ اچھی طرح سن لیں موم، میں کسی بھی حالت میں کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اگر پاپا نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو پھر آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو بیگم شری پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر بے ترتیبی سے سوٹ کیس میں ڈھونس رہا تھا۔ سانو، تم اپنے پاپا کے کی سزا اپنی ماں کو دو گے۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ تم کوئی لڑکی پسند تو کرو، پھر تمہارے پاپا سے میں خود نمٹ لوں گی۔ وہ تو چاہتی ہی یہ تھی، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے سنا ہے پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لڑکی سے میری منگنی کر کے ساری دنیا کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی۔ مائرہ نے مجھے بتایا تھا وہ دو دن ڈریس چینج نہیں کرتی، اور اس کی باتیں، میں ایسی کسی لڑکی کو لائف پارٹنر کیسے بنا سکتا ہوں؟ پاپا کو ہوا کیا تھا جو؟ اس کا ترش انداز دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ وہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، اب تمہارے پاپا کو کون سمجھائے؟ کوئی دن سوار ہو جائے تو پوری کیے بنا چین ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ میں نے اس وقت بھی منع کیا تھا کہ ابھی اس بات کو رہنے دے، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ خود کو مظلوم ظاہر کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر پاپا نے فیصلہ نہ بدلا تو میں آنٹی عمیرہ کے پاس میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کپڑے اور اپنی چیزیں ٹھونس کر سوٹ کیس لاک کیا۔ ماں کو افسردہ دیکھ کر وہ ان کے قریب آ کر انہیں باہوں کے مضبوط حصار میں لے کر تسلی آمیز انداز میں گویا ہوا، موم ڈونٹ وری، میں جلدی آ جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں پاپا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے واپس بلا لیں گے اور میری بات بھی ضرور مان لیں گے۔ جانا تو مجھے پہلے ہی تھا، میں آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ ذرا پاپا کو سمجھا لیجیے گا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میاں بیوی میں ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ بیگم شری بار بار بیٹے کی جدائی کا رونے لگیں۔ شری حسام خود بھی بیٹے سے شدید محبت کرتے تھے، اس سے زیادہ دن دور رہنا گوارا نہیں تھا، مگر بہن سے کیے وعدے سے بھی بے چین رہنے لگے تھے۔ بہرحال انہیں کافی کشمکش کے بعد سنی کو واپس بلا لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ البتہ شری حسام نے کہا تھا کہ وہ عائشہ کے بارے میں سوچے ضرور، وہ عائشہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کا فیصلہ اس سے پوچھیں گے۔ سنی نے بھی شکر کیا کہ یہ موضوع یہیں کا یہیں بند ہو رہا تھا، ورنہ اسے بغاوت کرنا پڑتی، اور ایسا کر کے اسے خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ضدی ضرور تھا، خود سر نہیں تھا۔ باپ کے بلانے پر وہ واپس بھی آ گیا تھا اور پھر آفس بھی جوائن کر لیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص چال چلتا ہوا کبھی بھاگ رہا تھا اور کبھی سرک رہا تھا۔ اس دوران اکثر عائشہ اس شہری علاج میں قیام کی غرض سے بھی آئی، لیکن سنی کی توجہ اس کی طرف مبذول نہ ہو سکی۔ سنی اس کی ذات یا بات کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا۔ عائشہ کو بھی اپنی پڑھائی سے زیادہ دلچسپی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی اور بھی مصروفیات تھیں۔ وہ کالج کی ڈرامٹک اینڈ میوزک سوسائٹی کے ممبر تھی۔ اس کی آواز قدرتی طور پر بے حد شیریں تھی۔ اس کے گائے گیت کالج سے باہر بھی اس کی وجہ شہرت بن رہے تھے۔ سنی کو مائرہ ظاہرہ نے بتایا تھا، مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ اسے عائشہ سے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ ان 2 سالوں میں عائشہ پر اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ سنی سے بچپن میں اس کی ماں اور ماموں نے اس کی نسبت طے کی تھی۔ شروع میں تو اس نے مائرہ ظاہرہ کی چھیڑ چھاڑ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر ان کی مسلسل باتوں سے اس کے ذہن میں بھی سنی کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تو فطری عمل ہے، اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام مسلسل سنا جائے تو اس کے وجود سے نہ صحیح اس نام سے ضرور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ سو عائشہ کے دل میں سنی سے لگاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ اس کا اظہار خود سے بھی نہیں کرتی تھی۔ ادھر جب یہ آذر کو پتہ چلا تھا کہ عائشہ کو سنی نے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ اس میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ اکثر اس سے مائرہ ظاہرہ کے ساتھ آؤٹنگ پر لے جانے لگا تھا۔ اپنے چھوٹے موٹے کام کروانے کے لیے وہ عائشہ کو ہی پکارتا۔ جہاں عائشہ موجود ہوتی آذر بھی وہیں بیٹھا رہتا۔ اس کی ماں کو پہلے ہی عائشہ سے چڑ تھی، اب بیٹے کی دلچسپی محسوس کرنے کے بعد وہ اس کو نظروں کے پیرے میں رکھنے کے ساتھ اب عملی روک ٹوک بھی شروع کر چکی تھی۔ عائشہ اپنی مامی کی باتوں کا مفہوم سمجھتی تھی، ویسے بھی اس کا اپنا ذہن اور دل صاف تھا، اسی لیے اسے آذر کی بے تکلفی غلط نہیں لگتی تھی۔ وہ سبھی کزنس اور اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اگر اسے کالج لینے پہنچ جاتا یا پھر کبھی آؤٹنگ کے لیے لے جاتا تو اس میں کیا حرج تھا۔ البتہ اسے آذر کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا تھا، جس پر اس نے اکثر آذر کو ٹوکا تھا، مگر وہ اس معاملے میں چکنا گڑا ثابت ہوا تھا، بس وہی کرتا جو دل میں سماتا اور اپنے مشاغل میں مگن رہتا۔ خاندان میں کسی کی شادی تھی اور سبھی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، سوائے عائشہ کے، کیونکہ اس کے
FA کے امتحان تھے یا پھر آذر اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند تھا۔ سبحان نے جب آذر کو تقریب میں نہیں پایا تو وہ اسے لینے گھر آ گیا، لیکن یہاں آ کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ ملازمہ نے بتایا تھا وہ گھر پر ہی ہے، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ کمروں کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے عشاء کی سخت بلند آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ عشاء کے کمرے کے آگے رک گیا تھا۔ آذر بھائی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ گھومنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، صبح میرا پیپر ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ جواب میں آذر کی مکروہ ہنسی سنائی دی۔ تم جیسی اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، تم تو بنا پڑھے ہی ٹاپ کر سکتی ہو۔ آذر نے شاید اس کے آگے سے کتاب اٹھا لی تھی۔ آذر بھائی میری کتاب واپس کریں، عشاء کی آواز میں خفگی تھی۔ یار سنو، یہ بیماری کا ڈرامہ میں نے صرف تمہارے لیے کیا ہے، وہ میرا فرینڈ سہیل ہے نا، اس نے صرف تمہاری خاطر ڈنر پارٹی دی ہے۔ تمہیں ماما کا ڈر ہے تو ریلی 2 گھنٹے تک واپس آ جائیں گے، پلیز کم آن۔ آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آپ اچھی طرح سن لیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے لفنگے اور آوارہ دوستوں کے کسی فنکشن میں نہیں جانا ہے۔ اگر کسی کو ساتھ لے کر جانا اتنا ہی ضروری تھا تو آپ ظاہرہ یا ماہرہ میں سے کسی کو روک لیں۔ سنی معاملے کی تہہ تک جلدی پہنچ گیا تھا۔ آج صبح ہی سنی کو آذر نے بتایا تھا کہ وہ آج کی تقریب اس لیے مس کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ سنی اسی وجہ سے اسے گھر سے لینے آیا تھا، مگر یہاں آ کر صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ وہ عشاء سے بے نیاز ضرور تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ آذر کو اس سے کھیلنے کا موقع دیتا۔ بے شک وہ اس سے اپنے تعلق و نسبت کو نہیں مانتا تھا، پھر بھی عشاء سے اس کا خونی رشتہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اندر جا کر آذر کا حشر بگاڑ دے۔ سنو، بہنوں اور کزنس میں فرق ہوتا ہے، اور تم میری کزن فرینڈ ہو، تمہاری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تم جیسی پریٹی اور اٹریکٹیو گرل کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آذر کی چاپلوسانہ آواز سنی کی سماعت کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے شدید دھچکا لگا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر کی لڑکی کو غلط راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان 2 خصوصیات کے علاوہ ایک اور خوبی بھی مجھ میں ہے آذر بھائی، اور وہ ہے لوگوں کی نیت پہچاننا۔ اب آپ شرافت سے یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں، ورنہ مجھے دونوں ماموں سے آپ کی شکایت کرنا پڑے گی، پلیز گو آؤٹ۔ ورنہ عشاء کے لہجے میں سختی، غصہ اور آنسوؤں کی آمیزش ایک ساتھ تھی۔ اس کا اعتماد بھروسہ کرچی کرچی ہو کر بکھرا تھا۔ اسی لمحے سنی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عشاء اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سنی کی آواز سنتے ہی وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ آذر کا رویہ اور سنی کی آمد، وہ ناکردہ جرم کے احساس سے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ آذر نے سنی کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، خباثت سے ہنستا ہوا رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ، تو تمہارا بھی پروگرام ہے؟ ویل، لے جاؤ، اس وقت ہم پھر کبھی قسمت آزمائیں گے۔ جواب میں ایک زوردار تمانچہ آذر کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ عشاء سہم کر فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ سنی کے چہرے پر پھیلا غیظ و غضب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بچ چلتا تو شاید وہ آذر کو اس گھٹیا بات پر قتل کر دیتا۔ ایک بات یاد رکھنا آذر فصیح، ہر کوئی تم جیسا بے غیرت نہیں ہوتا، ہر کسی کو اپنی ذہنیت کی کسوٹی پر مت پرکھا کرو۔ مجھے رشتوں کا تقدس قائم رکھنا آتا ہے۔ پھر وہ اسی غضب کے عالم میں عشاء سے مخاطب ہوا۔ جلدی سے اپنا سامان سمیٹو، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ ہاتھ باندھ کر تمہارے انتظار میں کھڑا رہوں گا۔ اس کی داڑھ پر وہ فوراً اپنی بکھری چیزیں اور کتابیں سمیٹ کر بیگ میں گھسیڑ کر باہر کو لپکی۔ چلتے ہوئے سنی نے آذر کو وارن کیا، ایک بات سن لو، اگر تم نے ہمارے گھر میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ تیزی سے پورچ میں آیا تھا، جہاں عشاء اس کی گاڑی کے پاس بدحواس سی کھڑی تھی۔ سنی نے اس کو بازو سے سختی سے پکڑ کر فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عشاء کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بازو میں سخت تکلیف ہو رہی تھی جس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر تم آذر سے اب ملی یا اس کے ساتھ کہیں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک موڑ موڑتے ہوئے سنی نے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ اور سنو، تم یہ ایگزامز دینے کے بعد مزید پڑھائی کا خیال بھی چھوڑ دو۔ اس کی بات سنتے ہی عشاء سٹپٹا گئی، آنسو آنکھوں میں ہی ٹھہر گئے۔ کچھ توقف کے بعد رندی آواز سے اسے مخاطب کیا، سنی بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کبھی آذر بھائی کے ساتھ خود سے جانے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو گھر میں بھی ان سے آنٹی کے ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتی ہوں۔ آپ کہیں گے تو میں بڑے ماموں جان کے گھر کبھی بھی نہیں جاؤں گی، مگر پلیز مجھے آگے پڑھنے دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں سنی بھائی۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے وضاحتیں دے رہی تھی اور ساتھ ہی کبھی آستینوں سے آنسو اور کبھی بہتی ناک صاف کر رہی تھی، مگر سنی پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت آذر کے رویے سے اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ قدرے خشونت سے بولا، ہاں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیا تمہیں پہلے سے آذر کی فطرت کا اندازہ نہیں تھا؟ تمہیں اس کے ساتھ اکیلے گھر میں رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک پیپر اچھا نہ ہوتا تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ آخر تم سب کے ساتھ فنکشن میں کیوں نہیں گئی؟ جانتی ہو وہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ سنی کا یہ انداز اور ایسا رویہ بالکل نیا تھا۔ سنی بھائی،
میرے فائنل ایگزامس ہیں، ریلی میں نے کچھ نہیں کیا ہے، پلیز آپ دیکھ کے ڈرائیونگ کریں نا۔ اس کی ریش ڈرائیونگ سے عائشہ کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ مردوں کو خراب کرنے میں سارا قصور لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے، ہر بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی ہو اور پھر بعد میں اظہر جیسے لڑکوں سے دھوکہ کھانے کے بعد ساری زندگی روتی رہتی ہو۔ اس کا ذہن ہنوز اظہر کیا کر سکتا تھا میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اسے عائشہ کی ہچکیاں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سنی بھائی، میں انہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اس لیے ان پر اعتماد کرتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ان کے دل میں کھوٹ ہوگا؟ کیا کسی پر اعتماد کرنا بری بات ہے؟ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تو سنی نے ناراض نظروں سے اس پر ایک چڑھتی نگاہ ڈالی۔ اس زمانے میں ایسا کرنے والا احمق کہلاتا ہے۔ اعتماد نام کا لفظ تو کسی دوسرے سے منسوب رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے والدین سے بھی مکمل اعتماد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، وہ بھی بے خبری میں اکثر ظلم کر جاتے ہیں۔ اگر میں 2 سال پہلے پاپا کے فیصلے پر اعتماد کر کے سر جھکا دیتا تو آج سر پکڑ کر بیٹھا ہوتا۔ آج ہی ہوا کہ میری ضد نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تمہیں ہی قتل کر دیتا۔ سنی کے شفاف لہجے پر عائشہ نے مزید سہم کر اسے دیکھا۔ سنی کی باتیں سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی شرعی لاج کے پورچ میں جھٹکے سے رکی تو عائشہ نے فوراً دوپٹے سے اپنی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا اور پھر سنی سے پہلے ہی بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہ تھا، یہ گھر اس کی واحد پناہ گاہ تھی جہاں وہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس اطمینان کے باوجود دکھ کی لہر میں اس کے دل سے وجود میں پھیل رہی تھی کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی وہ در بدر گھوم رہی ہے اور سنی جیسے لوگوں کے کڑوے کسیلے لہجے سننے پر مجبور ہے۔ اظہر جیسے بھائی نما شکاری سے بچنے کے لیے کڑوے لہجوں کا زہر پینا زیادہ بہتر تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ بے بسی سے سنی کے پیچھے پیچھے لیونگ روم میں آ گئی جہاں وہ بیٹا فون پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے پاپا سے ان کے دوست کے گھر بات کر رہا تھا۔ ہیلو پاپا، آپ ابھی فوراً گھر آ سکتے ہیں؟ عائشہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری طرف ماموں جان ہیں۔ جی پاپا، ایمرجنسی ہے، آپ آئیں گے تو بتاتا ہوں نا۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے لہجے کی جھنجھلاہٹ قابو نہ کر سکا۔ آپ بس آ جائیں فوراً پلیز پاپا۔ سنی کے لہجے کی عجلت و بے چینی نے عائشہ کو مزید شرمندہ کر دیا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ برہمی سے اسے مخاطب کیا۔ اب میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ جاؤ جا کر اسٹڈی میں پیپر کی تیاری کرو، اسٹوپڈ گرل۔ وہ اس کا حکم ملتے ہی کسی روبوٹ کی طرح اسٹڈی میں آ گئی۔ بیگ ایک طرف رکھ کر اسٹڈی چیئر پر بیٹھنے کے بعد اس نے میز پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے، ذرا بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک تو اظہر فصیح نے اس کا اعتماد توڑ دیا، اس پر سبحان شریع کی بے انتہا برہمی و بے نیازی نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ آج اس کے اندر کی لڑکی اسے نئے احساسات کا رنگ بدلتا اترتا دکھا رہی تھی۔ سنی کا رویہ ویسے تو شروع سے ہی ایسا تھا، مگر آج اس کے رویے میں عائشہ جو اپنائیت دیکھ رہی تھی، اس نے اس کے دل میں دکھوں کے کانٹوں کے درمیان خوشی کی نئی کومپل کھلا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شریع حسام گھر میں داخل ہوئے تو سنی کو پیسج میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے فون سے پریشان ہو کر آئے تھے، مزید پریشانی اس کی بے چینی دیکھ کر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے سویٹ ہارٹ، تم نے اس طرح اچانک مجھے فون کیوں کیا؟ خیریت ہے نا؟ آپ اندر چلیں، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور پھر ان کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھ کر اس نے ساری باتیں ان کے گوش گزار کر دیں۔ پریشانی سے ان کا دوران خون بھی بڑھ گیا، صرف اسی لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لانا چاہتا تھا۔ واقعی آج کے زمانے میں کسی پر اعتماد مشکل ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ اپنا خون بھی اگر تم ٹھیک وقت پر نہ پہنچے تو ہو سکتا ہے اظہر جوانی کے نشے میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتا تو پھر ہمارے پاس کیا بچتا؟ وہ بن ماں باپ کی معصوم بچی بھی تباہ ہو جاتی۔ تم نے بہت اچھا کیا ہے سنی، تم اسے یہاں سے لے آئے ہو۔ اب تو ان حالات کو دیکھ کر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کس بات پر؟ اس نے جان کر انجان بن کر پوچھا۔ عائشہ سے شادی پر 2 سال میں کافی میچور ہو گئی ہے وہ۔ پاپا کے اس انداز پر وہ حیران رہ گیا۔ وہ تو سمجھا تھا پاپا اس بات کو بھول گئے ہیں، مگر پاپا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے وہ مجھے اپیل نہیں کرتی، میں اسے اپنی لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا۔ میں اگر اسے انسانی ہمدردی کے تحت وہاں سے نکال لایا ہوں تو آپ اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ میں نے دلی جذبوں سے مجبور ہو کر کیا ہے۔ وہ بچپن سے تم سے منسوب ہے، تمہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے سنی۔ بیٹے کی برہمی آخر انہیں سنجیدگی سے بات کرنے پر مجبور کر گئی۔ وہ فیصلہ آپ کا تھا، میرا نہیں۔ میں نے اسے کبھی نہیں مانا اور نہ ہی میں نے ایسا سوچا ہے۔ آپ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں، میرے لیے اسے بٹھا کر مت رکھیے گا۔ انہیں بھی غصہ آ گیا تو پھر اسے وہیں رہنے دیتے، انسانی ہمدردی جتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا تھا وہیں رہ کر وہ کسی طرف کی تو ہو جاتی، یہاں لا کر اس کا تماشا بنوانا ضروری تھا؟ جانتے ہو آپ کتنے سچ جھوٹ اس سے وابستہ کیے جائیں گے؟ سنی باپ کے چلانے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی اسے نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ ان کی ذہنی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ عائشہ ان کے خاندان کی عزت، ان کی بہن کا خون تھی۔ اس کی تذلیل انہیں برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ قدرے نرمی مگر مستحکم انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔
پاپا آپ اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، عشا کو سکون سے ایگزامز دینے دیں، اسے اپنے لیے خود سوچنے دیں، اس کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کا سوچیں۔ آپ آرام و سکون سے سوچیں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ اس طرح کے فیصلوں سے 2 زندگیاں ہی نہیں 2 گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف والدین کی خواہشات کا احترام ضروری نہیں ہوتا، اپنی ذات کی تسکین بھی ضروری ہوتی ہے، اور میں تو کسی کمپرومائز کے لیے ایگری ہی نہیں ہوں تو عشا کیسے ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہے؟ سنی کے لب و لہجے پر وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ پھر بے بسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عشا کا سنی کے ساتھ شرعی علاج میں آنا اس بات کو کوئی اور ہی روک دے گیا۔ بیگم فصیح نے ایک طرف تو شکر کا کلمہ پڑھا کہ عشا سے ان کی جان چھوٹی، اور دوسری طرف انہوں نے عشا پر الزام عائد کر دیے کہ وہ اظہر کو اپنی طرف ملتفت کرتی رہتی تھی۔ اب سنی کا التفات حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے تاکہ سنی اپنا فیصلہ بدل کر اسے اپنا لے۔ سنی ان کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کئی بار وہ اپنی موم سے الجھ پڑا۔ موم، میں اس قسم کے ریمارکس برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے باتیں سنانے سے پہلے کم از کم اپنے گہربانوں میں تو جھانک لیں۔ آنٹی سے کہہ دیں کہ اگر انہوں نے پھر کبھی میرے اور عشا کے بارے میں چیپ باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئندہ انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ابھی آنٹی افضہ یہاں سے گئی تھی اور خود بڑھا چڑھا کر عشا اور اس کے بارے میں باقی فیملی کے خیالات بتا رہی تھی۔ سنی نے آج ہی ان کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ اس کے لیے اپنی موم سے الجھ رہا تھا۔ آنسا شریف کو پہلی بار اس کا اس طرح بولنا ناگوار گزرا تھا، اس لیے ناگواری سے بولی، اب سب کی زبانیں تو نہیں پکڑی جا سکتی، بھابی جان تو کیا سبھی باتیں بنا رہے ہیں، تمہارے باپ نے بھی تو دنیا بھر میں اس نام نہاد رشتے کا اعلان کر رکھا ہے، ہم کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں کچھ روایات کا تو خیال رکھنا ہی پڑتا ہے، اور پھر تم وہاں سے عشا کو ہی لے کر آ گئے، اب ہمدردیوں کی سزا بھگتو۔ بیگم آنسا شریف کے لہجے میں بھی شک کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے ماں کو شوق کی کیفیت میں دیکھا۔ موم، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری ایک ذرا سی ہمدردی کو آپ سب نے کیا رنگ دے دیا ہے؟ وہاں رہ کر وہ کتنی غیر محفوظ تھی، اظہر اور اس کے دوستوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ نہیں جانتے آخر آنٹی اپنی بیٹیوں کی طرح عشا کے لیے کیوں نہیں سوچتی؟ اگر میں ان میں سے کسی کو اپنے دوستوں میں لے کر پھروں اور ان سے غلط بیہیو کروں تو کیا آپ سب برداشت کر لیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں اسے اپنا لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا، لیکن آفٹر آل وہ میری کزن ہے، اسے کوئی کھلونا بنانا چاہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا مضبوط مستحکم لہجہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اس کی فطرت میں شامل تھا، اسی لیے اکثر اسے منہ پر اینگری ینگ مین اور پیٹھ پیچھے بے لحاظ کہا جاتا تھا۔ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو پھر اسے شادی کر لو، بیگم آنسا شریف نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ان کا خیال تھا کہ سنی اس کا معصوم حسن دیکھ کر کہیں اپنا فیصلہ تبدیل نہ کر دے، اس لیے وہ جھنجھلائی ہوئی تھیں۔ ویری سوری موم، ریئلی ویری سوری، واقعی مجھے عشا کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا بلکہ راستے پر ہی چھوڑ آنا چاہیے تھا، یا پھر وہیں رہنے دینا چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا باہر کی طرف لپکا تو عشا نے اسے راستے میں ہی پکار کر روکا۔ سنی بھائی پلیز آپ میری سیٹ کنفرم کروا دیں۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی، وہ اپنے متعلق ہوئی باتوں اور رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر جانے کا سوچنے لگی تھی۔ سنی کا موڈ تو پہلے ہی آف تھا، اسے سامنے پا کر پارا اور بھی چڑھ گیا۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ تمہارے کاموں کے لیے بندہ رہوں، مجھے اور بھی کئی کام ہیں۔ سنی کی درستگی پر عشا کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر بڑھتا چلا گیا، یہ سوچے جانے بغیر کہ اس کے لفظوں نے کسی کے دل میں کیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد سنی کا رویہ اس سے مزید سخت اور ہتک آمیز ہوتا چلا گیا، بلکہ کئی بار اس کے کام کرنے پر اسے اچھی بھلی سنا بھی چکا تھا۔ ماہرہ ظاہرہ کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں وہ ایسی باتیں سناتا کہ عشا کٹ کر رہ جاتی۔ اسے یہ سب صرف اس لیے سہنا پڑ رہا تھا کہ اس کا کوئی اپنا سر پر نہیں تھا، سگے رشتوں میں سے صرف ایک پھپھو تھیں، وہ بھی ملک سے باہر تھیں، اور وہ ماموں کی محبت کی خاطر زخمی نہ لیے وہاں رہنے پر مجبور تھی، وہ اسے کہیں بھیجنے پر راضی بھی تو نہیں ہوتے تھے۔ ان کی محبتوں کے باوجود اسے آنسا شریف کی سرد مہری اور عدم توجہی اور زبان کا کٹیلا بے مہر رویہ دکھی کر رہے تھے۔ وہ تو ایک معصوم سی بے فکری سی لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر یہاں آ کر لگتا تھا وہ چھوٹی سی چاکلیٹ آئس کریم پر جھگڑے والی لڑکی کہیں کھو گئی ہے، ان کے سرد رویوں میں دب گئی ہے۔ طویل انتظار کے بعد اس کا رزلٹ آیا تو اسے کوئی راہ سجائی تھی، اپنے عزم یاد آئے، اپنے حوصلے بڑھانے کے لیے اس نے پورے اعتماد سے فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد ہو گئی۔ کالج میں BA کے لیے ایڈمیشن کے ساتھ اس نے ہاسٹل میں رہائش کا سوچ لیا تھا۔ وہ اپنے کالج فارم اور ہاسٹل فارم لے کر جب شرعی حسام کے کمرے میں آئی تو وہاں آنسا شریف بھی موجود تھیں۔ وہ بغیر جھجکے سیدھی شرعی صاحب کے پاس گئی۔ ماموں جان، میں نے آگے ایڈمیشن لے لیا ہے، اس لیے۔ اوہ بیٹا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، آئی ایم سوری میں تم سے پوچھ ہی نہیں سکا، میری ضرورت تو نہیں ہے، میری بیٹی کو کچھ چاہیے؟ انہوں نے بیچ میں ہی اس کی بات ٹوک کر اسے شفقت سے قریب بٹھا لیا۔
صرف ان فارمز پر آپ کے دستخط چاہیے اور کچھ نہیں۔ بابا نے میرے اکاؤنٹ میں کافی کچھ چھوڑا ہے جسے کم از کم میں اپنی تعلیم تو مکمل کر ہی سکتی ہوں۔ اس کے پراعتماد لہجے میں انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے سامنے پھیلے فارم پر نگاہ ڈالی۔ تم ہاسٹل میں رہو گی؟ انہوں نے حیرت و خفگی سے پوچھا۔ ماموں جان، میں سکون سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں میرے لیے ہاسٹل موزوں رہے گا، اور پھر میری وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہے یہاں۔ پلیز آپ سائن کر دیں، اس نے اصرار کیا، مگر وہ کشمکش میں نظر آ رہے تھے۔ گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل میں رہنے کی کیا تک ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جب وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں اسے؟ بیگم آنسا شری نے مداخلت کی تو انہوں نے پہلے انہیں خفگی سے دیکھا اور پھر عشا کو۔ تمہیں ہم سے کوئی شکایت ہے بیٹی؟ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے ماموں جان، میں آپ سب کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر آپ میرے سرپرست نہیں بننا چاہتے تو میں پھر بڑے ماموں سے سائن کروا لوں گی، وہ بھیگی آواز میں کہہ کر اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے روک لیا اور پھر اس کے سرپرست بننا قبول کرتے ہوئے فارم سائن کر دیے۔ میں 1-2 دن میں شفٹ ہو جاؤں گی، اس نے مطمئن ہو کر بتایا اور پھر باہر نکل گئی۔ شری حسام کو اس کے ہاسٹل شفٹ ہونے کا بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ ایک سہانا خواب جو برسوں پہلے انہوں نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر ایسے ہو گئی، اس کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا اور پچھتاوے الگ گھیرنے لگے تھے کہ آخر انہوں نے وقت سے پہلے ایک ایسا فیصلہ کیوں کر لیا تھا جس کی تکمیل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ آنسا شری تو بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھی۔ سنی بھی اس کے جانے کے بعد اپنے سابقہ رویوں میں لوٹ رہا تھا۔ اس کا چڑچڑاپن، بیزاری ختم ہو گئی تھی، وہ پہلے کی طرح اپنی روٹین میں مگن ہو گیا تھا۔ شری حسام اس کی بدلتی کیفیات پر حیران اور اپنی ضد پر پیشیمان تھے۔ افضل فصیح کو بھی عشا کے جانے سے خاصی خوشی ہوئی تھی۔ اب انہیں کچھ امید ہو چلی تھی کہ شاید سنی ان کی کسی ایک بیٹی کا انتخاب کرے گا۔ ہاسٹل آنے کے بعد عشا کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا۔ اس نے پھر کسی سے رابطہ نہیں رکھا تھا۔ شری حسام ہی کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتے تو وہ خوش ہو جاتی، لیکن ان کے بے حد اصرار پر بھی اس نے دوبارہ ان کے گھر کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے خود کو اپنی پڑھائی اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف کر لیا اور کوئی خیال نہیں آتا تھا، اور اگر کبھی بھولے سے ان لوگوں کی یاد آ بھی جاتی تو وہ فوراً جھٹک دیتی تھی۔ اس کی پھپھو پاکستان آ چکی تھیں اور آج کل یہیں اس شہر میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بھی عشا کو اپنی طرف لے جانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر وہ ان کے ساتھ مستقل رہائش کا سوچ کر ہی ہراساں ہو جاتی تھی۔ ماموؤں کے گھروں میں رہنے کا تلخ تجربہ اسے حاصل ہو چکا تھا، حالانکہ اس کے پھپھو زاد تینوں بھائی اس کی آمد پر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ ان کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ اسے اپنی بہن کی طرح ہی سمجھے تھے۔ ان کے لیے عشا اب تک وہی چاکلیٹ آئس کریم پر جھگڑنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹھنے رونے والی عشا تھی، اسی لیے وہ اسی طرح اس سے بیہیو کرتے تھے۔ جبکہ عشا کافی بدل گئی تھی، اس نے زندگی سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اسی لیے اب وہ سب سے محتاط رویہ رکھتی تھی۔ اس کے دونوں بڑے کزن اویس اور وقاص تو فارغ التعلیم ہو کر پوسٹڈ ہو چکے تھے، جبکہ چھوٹا کزن رامیز کا میڈیکل کا سیکنڈ پروفیشنل تھا۔ اس کی عشا سے خوب گاڑی چنتی تھی، دونوں ہی ہم مزاج تھے۔ رامیز تو اسے اکثر کالج لینے پہنچ جاتا تھا، اگر وہ ساتھ نہ جاتی تو وہ اس کی سہیلیوں کے سامنے ہی لڑ پڑتا تھا، اپنے 1 سال بڑے ہونے کا خوب روب جھاڑتا۔ عشا، یہ کوئی بات ہے؟ تم اپنا گھر چھوڑ کر اس ہاسٹل میں سڑتی ہو اور پھر ویکینڈ بھی اس قید خانے میں گزارنا چاہتی ہو؟ آرام سے میری بائک پر بیٹھو چلو، ورنہ پھر زبردستی لے جاؤں گا، آخر کو تمہارا بھائی ہوتا ہوں۔ عشا اس کے دونس بھرے انداز پر کبھی کھلکھلا کے ہنس دیتی اور کبھی بے بس ہو کر ویکینڈ گزارنے ان کے گھر آ جاتی۔ اس کی پھپھو بھی کئی بار اسے ہاسٹل چھوڑنے کا کہہ چکی تھیں، مگر اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گریجویشن کے بعد ضرور شفٹ ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بھی اس سے ویکینڈ پر گھر آنے کا وعدہ لے لیا تھا، سو اسے آنا پڑتا۔ رامیز کے ساتھ ہی اسے سنی کے علاوہ سبھی نے وقتاً فوقتاً دیکھا تھا، کبھی کسی کولڈ کارنر پر یا پھر کسی آئس کریم پارلر میں بیٹھے، کبھی کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے باہر چینا چپٹی کرتے۔ سب کو اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے نیا موضوع ہاتھ آ گیا تھا، کوئی بھی ان میں اصل رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ عشا کی ذات وجہ تنقید اس لیے بھی تھی کہ اس نے کالج فنکشن کے بعد چند ایک اسٹیج پروگرام میں بھی گانا شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس کی اپنی ذاتی کوششوں سے ایک آڈیو البم مارکیٹ میں آ گیا تھا جو اس کی شناخت بن رہا تھا۔ اس کی مدبری پرسوز سریلی آواز کے بارے میں کافی اچھے ریمارکس اخبارات میں آنے لگے تھے۔ اس کے ماموؤں کے گھروں میں اس پر تنقید تو خوب کی جاتی تھی، مگر کسی نے آ کر اس سے کوئی باز پرس کی تھی اور نہ ہی روکا تھا، جبکہ اویس وقاص اس کے اس شوق پر کچھ ناراض بھی ہوئے تھے۔ اسے شوبز کی پیچیدگیاں بھی سمجھائی تھی، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے گی۔ پھر رامیز اس کا بہت بڑا حمایتی تھا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ عشا کے اس ٹیلنٹ کو دبائے رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس اب کو قائل کر لیا تھا، وہی عشا کو مسلسل اکساتا رہتا تھا کہ وہ اب شو وغیرہ میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دے۔
گریجویشن کے بعد فارغ ہو کر پھپھو اسے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ رامیز کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرنے لگا تو اس نے اس کے اندر چھپے تمام ڈر اور خوف نکالنے میں مدد دی۔ رامیز کا دیا حوصلہ اسے نئی سمت سفر کی طرف لے جاتا تھا۔ رامیز کے کالج کا ایک میوزک گروپ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ میں کافی پاپولر ہو رہا تھا۔ رامیز نے عشا کو سرجس گروپ سے ملوا دیا تھا اور وہ دونوں مل کر شوز میں گانے لگے تھے۔ کچھ چیریٹی شوز کرنے سے اسے راتوں رات ایسی شہرت ملی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اخبارات، میگزین وغیرہ میں اس کی اور سرجس کی تعریف میں کالم چھپنے لگے۔ اس کی شہرت سے اس سے زیادہ رامیز کو خوشی ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس کے اس قدم سے اس کے ننیال والے خوش نہیں ہوں گے۔ اس نے اپنے خدشات اور خیالات کا اظہار رامیز سے بھی کیا مگر اس نے ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ یار اتنے عرصے سے تو وہ تمہاری خیر خبر لینے نہ آ سکے اور تم ہو ان کے ڈر سے اپنا تابناک مستقبل تباہ کرنا چاہتی ہو۔ اور کوئی نہیں تو کم از کم تمہارا فیانسی تمہارے پیچھے تو آ سکتا تھا۔ کچھ حالات عشا نے رامیز کو اس وعدے کے ساتھ بتائے تھے کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا اور کچھ باتیں وہ خود بھی جانتا تھا۔ ان کی ماما نے عشا کے بارے میں ان کو بتا رکھا تھا کہ اس کے والدین اپنی زندگی میں ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ رامیز اس لیے اکثر اس کے منگیتر کے حوالے سے اسے چھیڑتا رہتا تھا، حالانکہ وہ زبان کے بارے میں نہ جانتا تھا اور نہ یہ اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ سرجس اور اس سے ڈولیٹ دو گانوں کا البم تیار کیا تھا۔ رامیز کا خیال تھا کہ آڈیو کے ساتھ انہیں ویڈیو بھی مارکیٹ میں لانا چاہیے۔ نہ جانے اس پر عشا کو پاپولر کرنے کا خط کیوں سوار ہوا تھا مگر فی الحال اس کی یہ امید ہی پوری نہیں ہو سکی تھی کیونکہ سرجس اپنے میڈیکل پروفیشنل کی وجہ سے ویڈیو کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کام کو اس نے بعد میں کرنے کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ الحمرا میں شام غزل کے نام سے ایک بہت بڑا شو آرگنائز ہو رہا تھا جس میں ملک بھر کا ٹیلنٹ جمع ہونا تھا۔ نئے پرانے چھوٹے بڑے سنگرز اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے تھے۔ عشا کو بھی اس کے آرگنائزر نے انوائٹ کیا تھا۔ عشا اس گرینڈ شو میں پرفارم کرنے سے گھبرا رہی تھی مگر رامیز اس کی کسی گھبراہٹ کو خاطر میں ہی نہیں لا رہا تھا۔ آج بھی وہ 4 گھنٹوں کی ریہرسل کے بعد تھک چکی تھی۔ رامیز اور سرجس کو برا بھلا کہہ رہی تھی جنہوں نے اسے شو میں زبردستی حصہ دینے پر مجبور کیا تھا اور اب وہ دونوں اسے شاپنگ سینٹر لے آئے تھے۔ رامیز کا خیال تھا کہ وہ اس شو میں ساڑی پہن کر جائے جس سے وہ اور بھی گریس لگے گی۔ کافی دیر تک تینوں ایک پسند پر متفق نہ ہو سکے تو رامیز دوسری طرف چلا گیا اور عشا سرجس کے ساتھ دوسرے شو کیس کی طرف آ گئی۔ وہ مختلف رنگوں کی ساڑیاں تھیں۔ تبھی مائرہ اور ظاہرہ کی خوشی اور حیرانی میں ڈوبی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ممی وہ دیکھیں اپنی عشا۔ او مائی گاڈ! عشا نے مانوس آوازوں پر مڑ کر دیکھا تو مائرہ اور ظاہرہ کے ساتھ آذر اور آنٹی افضہ بھی تھیں۔ وہ دونوں اس کی طرف لپکیں۔ اپنی عشا، انہوں نے جس گرم جوشی سے کہا اس سے عشا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اسے آنٹی افضہ کے ماتھے کی شکنیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آذر بھی اس قدر غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مائرہ ظاہرہ کی شکوے شکایتیں سنی تھیں۔ ان کے توصیفی اور تعریفی جملے مصنوعی لگ رہے تھے۔ آخر ان کی باتوں سے اکتا کر وہ بولی، آئی ایم سوری میں ذرا بیزی ہوں، آپ لوگ شاپنگ کر لیں پھر ملتے ہیں۔ اس کے پرتکلف مغرورانہ انداز پر مائرہ ظاہرہ جہاں حیران تھیں وہیں آنٹی افضہ کے تن بدن میں چنگاریاں جل اٹھی تھیں۔ سنی نے ایک وقت میں اس لڑکی کے لیے آذر کو کس قدر بے نقص سنائی تھیں اور وہی لڑکی اب سرعام غیر لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ اب خاندان کی عزت کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ عشا فوراً ہی سرجس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ افضہ مزید تاب نہ لاتے ہوئے بیٹیوں کو لے کر جیسے ہی مڑی سامنے ہی آتے ہوئے رامیز سے ٹکرا گئیں۔ رامیز نے انہیں ایک نظر دے کر سوری کہا اور پھر ان کے درمیان سے گزر کر عشا تک پہنچا۔ پھر بے تکلفی سے اس کے بازو کو تھام کر کھینچنے لگا۔ کم آن عشا، میں نے تمہارے لیے ساڑی ادھر دوسرے کاؤنٹر پر پسند کر لی ہے، آ کر دیکھ لو، پھر میں پیک کرواتا ہوں۔ رامیز کے بے تکلفانہ انداز پر آنٹی افضہ نے باقاعدہ بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی خوب خاندان کی عزت بڑھا رہی ہے۔ مائرہ اور ظاہرہ ماں کو کھینچ کر لے گئیں۔ انہیں عشا کے کسی فعل پر اعتراض نہیں تھا۔ انہیں عشا ویسے بھی پسند تھی، بس ماں کی وجہ سے دوریاں قائم تھیں۔ ان کا بس چلتا تو اپنی اس پاپولر کزن کے ذریعے شوبز کی دنیا میں خود کو متعارف کروا لیتی مگر افسوس انہیں اس کے ٹھکانے کا پتہ ہی نہ تھا۔ عشا نے آنٹی افضہ کی بات سن لی تھی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ رامیز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم نے ساڑی پسند بھی کر لی ہے اور پیک بھی کروا لی ہے۔ نو نیور، پیسے میری جیب سے جائیں گے اس لیے پسند بھی میری ہی ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں کی چوائس بالکل رف ہے، تمہیں فیشن انفارمیشن تو ہوتی نہیں، پسند کیا کیا ہوگا، کم آن پلیز۔ رامیز اسے بازو سے کھینچتا لے گیا تو سرجس کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ رامیز نے دوسرے کاؤنٹر پر وہی ساڑی پسند کی جو کہ یہ دونوں پیک کروا چکے تھے۔ سرجس ساڑی دیکھتے ہی ہنس پڑا۔ عشا، ہماری چوائس رف ہے اس لیے رامیز نے بھی وہی ساڑی پسند کی ہے جو کہ ہم نے پیک کروائی ہے، اس کا مطلب ہوا رامیز کی چوائس بھی رف ہے، کوئی اور دیکھتے ہیں۔ دونوں بے ساختہ ہنسے پر رامیز نے برا سا منہ بنایا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ شیفون جارجٹ کی سیاہ ساڑی کے بارڈر پر سلور نگینوں سے ڈیزائن بنایا گیا تھا اور ساری ساڑی پر کچھ فاصلے پر نگینے جڑے تھے۔ راستے میں اس نے رامیز کو آنٹی افضہ کے بارے میں بتایا تو اس سے نہ ملنے پر افسوس ہونے لگا۔
او مائی گاڈ عشا، تم مجھ سے انٹروڈیوس تو کرواتی، پھر میں انہیں خوب جلاتا، مگر افسوس تم بڑی بیوقوف ہو، ایک چانس مس کر دیا۔ خیر آئندہ صحیح، اب تو میں پہچان گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ عشا اسے ہنستے ہوئے بتانے لگی، انہوں نے گھر جاتے ہی فون کر کے سب کو بتایا ہوگا، خوب نمک مرچ لگا کر بتائیں گی کہ تم نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا، تمہارا اور سرجس کا ذکر تو وہاں خصوصی طور پر ہو رہا ہوگا۔ رامز کچھ کہنے کی چاہ کے باوجود اس کی دل آزاری کے خیال سے مزید کچھ کہتے کہتے رہ گیا۔ عشا کے ساتھ پہلے تو سبھی کے جانے کا پروگرام تھا، مگر پھپھو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، سو وہ نہیں جا رہی تھی۔ اویس بھائی کو ارجنٹ ڈیوٹی پر جانا پڑ گیا اور وقاص بھی گھر میں اپنے ساتھ کسی پرانے دوست کو لے کر داخل ہوا تھا جو اس کا یونیورسٹی فیلو رہ چکا تھا۔ اب وقاص بھائی کا جانا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر والوں کی غیر موجودگی سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ نروس ہو رہی تھی۔ سرجس بھی ان کی طرف آ گیا۔ اس کے متزلزل ارادوں کو دیکھ کر وہ اور رامز اسے سمجھانے لگے، سو بمشکل وہ تیار ہونے گئی۔ وہ تیار ہو کر جب آئی تو رامز اور سرجس بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ پہلی بار وہ اس قدر اہتمام سے تیار ہوئی تھی، اس لیے وہ بلا جھجک وقاص کے دوست کے سامنے نہیں جا سکی۔ رامز کو آواز دے کر پکارا، رمیا پلیز باہر آؤ۔ وہ جانتی تھی اس کے اس طرح بلانے پر وہ غصے میں اٹھ کر باہر آ جائے گا، اور واقعی چند ساتھ بعد وہ آ گیا اور پھر اس کا کان پکڑتے ہوئے خفگی سے کہا، خبردار جو تم نے آئندہ مجھے اس طرح زنانہ قسم کے نام سے بلایا، 1 سال بڑا ہوں تم سے، بھائی جان کہا کرو، اس طرح بلاتی ہو جیسے میں تمہاری کوئی سہیلی ہوں۔ اچھا محترم بزرگوار بھائی جان صاحب، ذرا ٹائم دیکھیے اور ان بڑے بھائی صاحب سے پوچھیے کہ چلنا ہے یا نہیں، ورنہ پھر مجھ سے کچھ نہ کہیں۔ اور وہ سرجس کیا اندر انٹرویو دے رہا ہے؟ سرجس کو بھی وہ رامز کی طرح سمجھتی تھی، وہ بھی اس کو بھائیوں کی طرح چاہتا تھا، سو اس وقت بھی اس نے دونوں کو اپنی خفگی دکھائی۔ رامز نے بغور اس کا جائزہ لیا، وہ ہمیشہ سے مختلف گر رہی تھی۔ اس نے سفید نگینوں کا زبردست سیٹ پہن رکھا تھا جس کی چمک سے اس کا چہرہ بھی جگمگا رہا تھا۔ اوہ آج تو کافی گریں گی، ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، نہیں تو شرم کرو، کچھ اپنی بہن سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ عشا نے فوراً بدلہ چکایا تو وہ ہنس دیا، یار میں دیکھ رہا ہوں مینڈکی کو بھی زکام ہو رہا ہے، اس کا رومال کہاں ہے؟ وہ اس کی بات پر فوراً اسے مارنے لپکی۔ وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تو وہ بھی پیچھے ہی لپکی۔ اس وقت میں بھول گئی تھی کہ اندر وقاص بھائی کے ساتھ ان کا دوست بھی موجود ہے۔ تم کان کھول کر سن لو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر چلانے لگی اور 7 ہاتھوں کا بھی استعمال کیا۔ کیوں ملکہ عالیہ غلام سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ مسخرے پن سے بولا، خطا کا تمہیں ابھی بتاتی ہوں نا تمہیں، مجھے ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے مارنے کو لپکی، تبھی وقاص نے اسے پکارا، گڑیا۔ وقاص کی پکار میں سرزنش تھی۔ وہ اور اس کا دوست دوسرے رخ پر بیٹھے تھے، ان کی آوازیں سن رہے تھے۔ وہ بوکھلا کر بولی، سوری بھائی، السلام علیکم، وہ مجھے جانا ہے نا، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے سرجس اور رامز کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وقاص نے اسے دوبارہ بلایا، گڑیا ادھر آؤ، میرے فرینڈ سے ملو۔ اسے گھوم کر ان کے سامنے جانا پڑا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا بوکھلانا فطری بات تھی، یہ شکر تھا کہ کسی نے اس کی بوکھلاہٹ نوٹ نہیں کی۔ البتہ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں بھی حیرتیں چمک رہی تھیں۔ سبحان، یہ میری بہن ہے عشا، صرف ان کی نہیں میری اور بڑے بھائی کی بھی ہے، یعنی ہماری۔ رامز نے آ کر فوراً لقمہ دیا۔ اتنی دیر میں عشا سنبھل چکی تھی، اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ آئندہ کبھی سنی اس طرح ملے گا، اور سنی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عشا کو وہ اپنے کسی دوست کے گھر میں اس حیثیت اور بدلی ہوئی حالت میں دیکھے گا۔ اس نے عشا کو ہمیشہ بے ترتیبی میں ہی دیکھا تھا، مگر آج اس کا انداز اس کی جب ہی اور تھی، وہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ شاید آج نکاح ناز کا فرق تھا۔ وقاص نے رامز کی بات پر ہنستے ہوئے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا، سبحان، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ماموں زاد بہن ہے، لیکن ہم تو سگی بہن ہی سمجھتے ہیں۔ اور عشا سبحان میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ماما بابا اور اویس باہر ہوئے تھے، مگر میں اور رامز ہاسٹلز میں رہے ہیں۔ وقاص تفصیل سے بتانے لگا۔ عشا نے سرسری نگاہ ڈالی جس میں بے رخی اور بے نیازی کے ساتھ اجنبیت کی کئی لہریں تھیں۔ سنی کا رویہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ دونوں نے اپنے رشتے کو بھی بتانا گوارا نہ کیا۔ وکی بھائی دیر ہو رہی ہے، فنکشن شروع ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ ہے، 20 منٹ کی تو ڈرائیو ہی ہے، آپ نے چلنا ہے یا نہیں؟ عشا نے لاڈ بھری خفگی سے پوچھا تو رامز نے بھی اپنے انداز میں احساس دلایا، اور حضرات اگر دیر ہوگی تو ان کے ساتھ پبلک کے انڈے ٹماٹر ہمیں بھی کھانے پڑیں گے، پھولوں کے ہاروں کے بجائے جوتوں کے ہار پہننا پڑیں گے۔ بھیا جی اٹھو، آپ کوچ کرو اس ڈرائنگ روم میں، جی کا لگانا کیا؟ رامز نے اونچے سروں میں تان لگائی تو ان کے ساتھ سنی بھی ہنس دیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، اوکے وکی میں چلتا ہوں۔ وقاص نے اسے روک لیا، یار تم بھی چلو، میں تو صرف کلیپنگ کے لیے جا رہا ہوں۔
کچھ شور میں اضافہ ہی ہوگا، پھر بہنا بھی خوش ہو جائے گی۔ وقاص کی شرارت پر وہ خفگی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں رامیز اور سرجس کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ نے آنا ہوگا تو آ جائیے گا، ورنہ آپ کی مرضی۔ وہ ناراضگی سے باہر نکل گئی۔ رامیز بھی اس کے پیچھے کہتے ہوئے نکلا، میں تو ڈیئر سسٹر کو منانے جا رہا ہوں، آپ کی شکایت تو سمجھیے ہیڈ آفس پہنچ جائے گی۔ وکی بھی اس کی بات سن کر ان کے پیچھے باہر آ گیا۔ وہ سرجس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، رامیز بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وکی نے سنی کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا اور سب روانہ ہو گئے۔ ہال میں پہنچ کر سرجس اور عیشا اسٹیج کے پیچھے چلے گئے تھے۔ شام غزل کا افتتاح نہایت خوبصورت انداز میں ہوا تھا۔ عیشا کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ نامور گلوکاروں کے درمیان بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ گانے کا موقع مل رہا تھا۔ سنی کو عیشا کی شہرت کا پتہ نہیں تھا، اس نے سنا ضرور تھا کہ عیشا گانے لگی ہے، مگر وہ اتنی شہرت حاصل کرے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ آج اسے پہلی بار سن رہا تھا، اس کی آواز کا سحر اسے مسحور کر رہا تھا۔ وہ اپنے آڈیو کا کوئی فرمائش گیت گا رہی تھی، اس کی آواز کسی طلسم کی طرح ماحول پر پھیل رہی تھی۔ آواز اور ساز کی سنگت لاجواب تھی۔ سنی اس کے لفظوں میں کھونے لگا، میری زندگی کے ساتھ ساتھ غم رہا، خوشی بھی رہی، میری پلکوں پہ آنسو، میرے ہونٹوں پہ ہنسی رہی، میرا بیتا وقت بھی عجب تھا جہاں کوئی نہ میرے قریب تھا۔ ایک تو گیت کے بول، اوپر سے گانے کا انداز بھی غضبناک تھا۔ بہت زیادہ تالیوں کی گونج میں وہ اپنی سیٹ پر واپس پہنچی۔ سنی اسی شور سے چونکا۔ کمپیئر نہ جانے عیشا کے بارے میں کیا کیا کہہ رہا تھا، زبان سے بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ عیشا نے نہ جانے اس کے دل کے کسی تار کو ہلایا کہ وہ بے چین ہو گیا۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ پھر اسٹیج پر کون کون آیا، وہ تو بس عیشا کو سوچ رہا تھا، اس کے گائے ہوئے گیت کے پس منظر کو کھوجنے میں لگا تھا۔ عیشا اور سرجس اکٹھے اسٹیج پر آئے۔ کمپیئر نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ عیشا بلش ہو گئی اور سرجس مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پیچھے سے کسی غزل کی فرمائش کی جا رہی تھی۔ سنی پہلی بار کسی انجانے جذبے کو محسوس کر رہا تھا، حسد، رقابت یا کچھ اور، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ عیشا اور سرجس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ دونوں کی آواز پھر سے جادو جگا رہی تھی، دونوں کی آواز نے مل کر عجب سماں باندھ دیا تھا۔ تالیوں کی بے شمار شور نے یہ احساس دلا دیا تھا کہ ان کی آواز نے دلوں اور سماعتوں میں گھر بنا لیا ہے۔ شام غزل کے اختتام پر کمپیئر نے آئندہ پھر کسی ایسی شام کا وعدہ کیا۔ عیشا کا دوسرے ہال میں جانا مشکل ہو رہا تھا، چاہنے والوں نے انہیں گھیر لیا تھا، فلیش لائٹس کی بہتات نے اسے گھبرا دیا، حالانکہ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی پہچان دوسروں کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ وہ کچھ نروس سی آٹوگراف بکس پر تیزی سے آٹوگراف دے رہی تھی۔ کچھ پریس رپورٹر اس کے اور سرجس کے ایک ساتھ گانے کو کچھ معنی پہنا رہے تھے، کسی خاص تعلق کو کھوج رہے تھے۔ سرجس اس صورتحال سے بوکھلا اٹھا تھا۔ عیشا تو پہلے ہی عیشا کا پروگرام کینسل کر کے رامیز کے ساتھ باہر کا رخ کر چکی تھی۔ سرجس بھی ان کے پیچھے بھاگا اور پارکنگ ایریا میں آ کر دم لیا۔ ابھی دونوں شو بزنس کے اسرار و رموز سے ناواقف تھے۔ پریس والوں کے رویے ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ یار یہ پریس والے ہر بات میں جذبات کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اب میرے اور عیشا کے ساتھ ساتھ گانے کو بھی وہ کسی جذباتی تعلق کا نام دینا چاہتے ہیں۔ نان سینس، آج سے پہلے بھی تو کئی سنگرز رہے ہیں، کیا ہم نے کوئی انوکھا کام کیا ہے؟ سرجس شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا اور اسی اثر میں رامیز سے بھی مخاطب تھا۔ رامیز نے جواباً بے نیازی سے اظہار خیال کیا، انسان اگر خود ٹھیک ہو تو اسے کسی کے کچھ لکھنے یا کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انہیں تو اپنے اخبارات کی سرکولیشن کے لیے اس قسم کی کہانیاں بنانا پڑتی ہیں۔ تم کیوں مائنڈ کرتے ہو جب دل میں کچھ ہے ہی نہیں؟ اچھا اب اندر تو بیٹھو نہ گھر چلیں۔ وقاص اور سنی شاید پہلے ہی نکل چکے تھے۔ وہ لوگ گھر آئے تو سنی کی گاڑی کھڑی تھی، مگر وہ موجود نہیں تھا، شاید وقاص نے اسے اس کے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ اگلے روز کے اخبارات میں شام غزل کے حوالے سے کئی خبریں لگی تھیں۔ عیشا اور سرجس کے بارے میں بھی وہی کچھ لکھا تھا جو ان سے پوچھا جا رہا تھا۔ مستقبل میں دونوں کی رفاقت کی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ عیشا نے خود کو اس قسم کی باتوں کے لیے تیار کر رکھا تھا، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سنی کی گاڑی ان کے گھر میں کھڑی تھی۔ وقاص آفس جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ سنی کے آنے پر وہ اسے اچھی طرح ٹریٹ کرے۔ پھپھو تو طبیعت خرابی کی وجہ سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ رامیز بھی کالج جاتے ہوئے اسے تاکید کرنے آیا تو وہ چڑ گئی، وہ ویسے بھی سنی سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار کل تم نے مجھ سے جھگڑا کرنے میں بیچارے سبحان بھائی کو گاز بھی نہیں ڈالی، اگر آ جائیں تو پلیز انہیں اچھی طرح ملنا بھائی کے وہ بہت اچھے دوست ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ میں انہیں ملوں؟ آئیں اور گاڑی لے کر جائیں، جب وقاص بھائی نہیں ہیں تو ان کے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ اس کی بیزاری پر رامیز نے حیرت سے دیکھا۔ یار مینرز کی بات ہے، وہ بھائی کے دوست ہیں۔ رامیز نے اسے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے تڑک کر کہا تو رامیز نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تم تو گھر پر ہی ہو نا؟ یا ہاں میں گھر پر ہی ہوں، بس میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس قسم کے مغرور لوگوں کے سامنے جاؤں، بس تم مجھے مجبور مت کرنا۔ رامیز نے اس کے اس طرح کہنے پر اپنا کوٹ سائڈ پر رکھا اور پھر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ آئی تھنک تم مجھ سے کچھ چھپانے کے باوجود چھپا نہیں پا رہی ہو۔ آئی ایم رائٹ، وہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، نہ ہی میں کچھ چھپا رہی ہوں اور نہ ہی کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے رامیز سے آنکھیں چرائیں۔
اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ضرور ایسی کوئی بات ہے۔ تم سبحان بھائی سے صرف کل ہی ملی ہو، ملی بھی کہاں ہو، تم نے تو شاید ان کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی اور تم انہیں مغرور لوگوں میں شمار کر رہی ہو، جبکہ وہ تو کافی اچھے اور فرینک سے بندے ہیں۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، نہ تو کالا ہے نہ سفید۔ تم جلدی سے کالج پہنچو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، تم سے پوچھے بنا تو اب میں ایک انچ بھی نہیں کھسکوں گا، جلدی سے اگل دو ورنہ یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ اطمینان سے بیٹھتا ہوا بولا، کہہ تو رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ۔ وہ ان کو باہر کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی، کوئی بات تو ہے، تم ہمارے سب دوستوں سے ملتی ہو، ان کے آنے پر تم خوش بھی ہوتی ہو، پھر سنی بھائی کے لیے؟ ہاں میں ان سے نہیں ملنا چاہتی، تم نہیں جانتے وہ میرے کزن ہیں۔ واٹ؟ کیا کہا؟ رامیز اس کی بات سنتے ہی ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا واقعی وہ تمہارے کزن ہیں؟ کیا غضب کے ایکٹر ہو تم دونوں، کل تو تم دونوں نے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا، کہیں یہ وہ والے کزن تو نہیں ہیں؟ رامیز نے اشتیاق کے عالم میں پوچھا تو عشا نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کون سے والے؟ اوہ یار کھانے کو تو نہ دوڑو، میرا تو ویسے بھی اس وقت حیرت سے برا حال ہے، تم نے تو صبح نیوز ہی بمباسٹک سنائی ہے۔ اچھا سنو اب اور کسی کو نہ بتا دینا ورنہ۔ عشا نے اسے تنبیہ کی تو وہ شرارت سے مسکرا دیا، ڈونٹ وری کبھی نہیں، ویسے میں نے گیس لگایا ہے یہ سبحان صاحب تمہارے وہی والے کزن ہوں گے، آئی مین جن سے تمہاری بچپن میں منگنی ہوئی تھی، دوسرے لفظوں میں تمہارے ٹھیکرے کی مانگ۔ یار آخر یہ ٹھیکرے کی مانگ کیا ہوتی ہے؟ کیا منگنی رنگ کے بجائے مٹی کا ٹھیکرا پہنایا جاتا ہے؟ وہ ابھی مذاق کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ زیادہ تنگ نہ کرو مجھے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچپن کے فیصلوں کو بڑے ہو کر بھی قبول کیا جائے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ہاں بالکل ضروری نہیں، اس کا مطلب ہے یہ وہی ہیں۔ عشا میں حیران ہوں اس وقت میری مما جانے کہاں تھیں، ان کے دل میں ہمارے لیے کم از کم میرے لیے ہی تم کو ریزرو کر لیتی، میں بھی کچھ انجوائے کر لیتا۔ رامیز کے انداز میں بھرپور شرارت تھی۔ بکواس مت کرو، چلو جاؤ یہاں سے، وہ بگڑ کر بولی۔ چلا جاتا ہوں مگر پہلے بتاؤ تم جو اتنی اکڑ دکھا رہی ہو کہ مغرور بندے سے ملنا نہیں چاہتی، لیکن اسی مغرور بندے کے ذکر پر لال ٹماٹر کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، سنو رامیز تم مجھے مسلسل غصہ دلا رہے ہو، میں پھپھو جان سے تمہاری شکایت کروں گی۔ ضرور کرنا، میں بھی کہوں گا لڑکی کو رخصت کرنے کا انتظام کریں، آج کل اسے غصہ بہت آ رہا ہے، کہیں اسی غصے میں کسی کا سر پھوڑ دے، اور ویسے بھی ان کے منگیتر صاحب بھی یہاں آتے رہتے ہیں، اگر ان پر وار کر دیا تو 302 کا مقدمہ بن جائے گا، خواہ مخواہ ہم سب پھنس جائیں گے۔ رامیز کی مسلسل چھیڑخانی سے اس کے احساسات مصروف ہو گئے اور وہ بری طرح رو دی۔ اوفو یہ کیا، ابھی تو رخصت نہیں کرنے گئے، پہلے تو دھوم دھڑکا ہوگا، ڈھولک بجے گی، گیت گائے جائیں گے، میں خود گاؤں گا، کیا ہوا جو میری آواز پھونڈی ہے، پھر بھی اپنی بہنا کے لیے تو ضرور گاؤں گا۔ بنو رانی بڑی دلگیر وے، کندا ڈولی نوں دے جاویں ویرے وے، کندا ڈولی نوں دے جاویں ویر وے۔ رامیز نے میز بجاتے ہوئے نہ جانے کس زمانے کا گانا بڑے دلسوز انداز میں گایا تو عشا نے بچوں کی طرح آستین سے اپنی ناک پونچھی، پھر غصے سے اس کی طرف تکیہ اچھالا۔ میں تم سب پر بوجھ بن گئی ہوں نا؟ اوکے میں پھر سے ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی، یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن تو لینا ہی ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی صحیح، پھر کبھی تم لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ تو ہر لڑکی سسرال جا کر بہن بھائیوں اور والدین کو شکل دکھانا بھول جاتی ہے، تم کون سا انوکھا کام کرو گی؟ رامیز اسے ستانے کے موڈ میں تھا۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ، فوراً نکلو میرے کمرے سے ورنہ۔ وہ غصے میں چیخ پڑی تو رامیز ہنستے ہنستے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو حکم سرکار عالیہ، ایک گزارش ہے سبحان بھائی سے بھائی کا دوست سمجھ کر ہی اچھا بیہیو کر لینا پلیز، میری کمپنی اور اچھا بیہیو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، میں ویسے بھی ابھی سرجس کے گھر جا رہی ہوں، ہم نے ایک گیت کے متعلق ڈسکس کرنا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کیا تم تو کہیں نہیں جاؤ گی ورنہ میں مما سے سب کچھ کہہ دوں گا۔ رامیز سنجیدہ ہو گیا اور جاتے جاتے موڑ آیا، ڈیئر سسٹر یہ مسئلہ نہ تو اتنا گمبھیر ہے کہ تم اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لو، اور اتنا نازک ہے کہ تمہارے کہنے یا ان کی بے نیازی سے ٹوٹ سکے، یہ دنیا سے چلے جانے والوں کی شدید خواہش تھی، ان کی آخری خواہش رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ تمہیں قبول نہیں کرتے تو ہم گرے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہیں جھکنے کے لیے کہیں گے، ہمیں تمہاری عزت زیادہ عزیز ہے، لیکن اس طرح چپ کر یا کترا کر تمہیں خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ سنو مما ویسے بھی 1 آدھ سال میں تمہیں رخصت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اگر تمہارے سسرال والے پیش قدمی نہیں کریں گے تو وہ کسی اور جگہ تمہارے لیے ٹرائی کریں گی۔ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں اب ان لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، تم نہیں جانتے رامیز سنی بھائی میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو، وہ سمجھتے تھے میں زبردستی ان پر مسلط ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو ماموں جان اور ممی کو سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے بلا سوچے سمجھے فیصلہ کیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا، اور وہ آذر بھائی اس کے ارادے تو اچھے ہی نہیں تھے، شاید اسی لیے آنٹی افضہ مجھے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، میرا وہاں دم گھٹتا تھا، پھر بھی میں وہاں رہنے پر مجبور تھی، مگر
اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کی کئی دکھ آنسوؤں کی صورت جھلملانے لگے۔ رامیز نے دل میں اس کا درد محسوس کیا مگر اس پر ظاہر نہیں کیا۔ جانتا تھا اسے احساس دلایا تو وہ رونے بیٹھ جائے گی اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ریلی اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا۔ اگر ماما جانی کا ایسا کوئی ارادہ ہوا، میرا مطلب ہے کبھی ان کی پیش رفت ہوئی تو میں ماما کو بتا دوں گا۔ تمہارے ساتھ زبردستی تھوڑی کریں گے۔ رامیز کی ذرا سی ہمدردی پر وہ نمی پی کر معصومیت سے ہنس دی۔ میرا کالج جانا تو مس ہو ہی گیا ہے، تم اٹھو تیاری پکڑو، میں بھی سرجس سے مل لوں گا۔ ویسے بھی تو کل کے شو کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے، پھر تمہیں واپسی پر آئس کریم بھی کھلانی ہے۔ آخر رامیز نے اسے خوش کرنے کے لیے مسکا لگایا۔ وہ بھی جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر بالوں میں اوپر ہی اوپر برش چلایا، ساتھ ہی اپنے حلیے کی تسلی کی۔ وہ سیاہ ٹراؤزر اور گلابی کرتے میں ملبوس تھی، کرتے پر سیاہ دھاگے سے خوبصورت کڑھائی ہوئی تھی۔ مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور اپنے جوگرز پہنتے ہوئے عجلت میں گلے میں سیاہ اور گلابی رنگوں کے امتزاج سے بنا لانگ سکارف ڈالا۔ رامیز مسلسل اپنی بائیک کا ہارن دے رہا تھا۔ ابھی وہ رامیز کے پیچھے اس کی بائیک پر بیٹھی ہی تھی کہ سامنے سے آتے سبحان کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ لو آ گئے پراؤڈ مین، اب نیچے اترو پلیز، رامیز نے سرگوشی میں ذرا سی گردن گھما کر کہا، پھر بائیک بند کر دی۔ عشا کو ناچار اترنا پڑا۔ رامیز نے زبردستی سبحان کو اندر کھینچا، پھر ذرا رک کر پیچھے آتی عشا کو مخاطب کیا۔ عشا سسٹر، اس وقت پلیز چائے تم بنانا، جمیلہ سے نہ کہنا، صبح بھی اس نے اچھی چائے نہیں بنائی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے ان سے بھی پہلے آگے ہو کر اندر بڑھ گئی۔ سنی رامیز کی بے تکلفی پر کچھ حیران سا تھا۔ رامیز اور وہ آپس میں رسمی سی باتیں کرتے رہے۔ ایک دو بار اس نے عشا کا ذکر بے ساختگی کے ساتھ کیا بھی مگر سبحان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ عشا نے بھی بے نیازی کے ساتھ چائے سرو کی تھی۔ رامیز دل ہی دل میں دونوں کی ایکٹنگ کو سراہ رہا تھا۔ دونوں ہی زبردست پرفارمر ہیں، انہیں تو ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے۔ رامیز نے عشا کو نظروں ہی نظروں میں چھیڑنے کی کوشش کی مگر وہ معذرت کر کے سنجیدگی سے پلٹ گئی۔ سنی نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف چائے پی کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، وہ رامیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیا بات تھی جس نے اسے اپسیٹ کر دیا تھا۔ ارے آپ نے تو صرف چائے پی ہے اور کچھ لیا ہی نہیں، رامیز نے جان بوجھ کر اسے جاتے جاتے ٹوکا۔ چائے بھی صرف تمہاری وجہ سے ہی، ورنہ میں ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا، سبحان کے لہجے میں مروت تھی۔ ویل پھر کبھی لنچ یا ڈنر پر آپ آئیے گا، ہماری عشا کے ہاتھ میں کافی لذت ہے، جتنا اچھا یہ گاتی ہے اتنا ہی اچھا پکاتی ہے۔ عشا دیکھنے آئی تھی وہ فارغ ہوئے ہیں یا نہیں۔ ٹرالی واپس پہنچاتے ہوئے رامیز کی بات پر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی، جبکہ سنی کے لبوں پر بے یقینی کے ساتھ تمسخرانہ مسکراہٹ ٹوٹ کر آئی۔ اس نے بھی عشا کو سنانے کے لیے ذرا بلند آواز میں اظہار خیال کیا، کسی کو بیوقوف بنانے کا یہ سب سے ایزی طریقہ ہے۔ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو نہیں معلوم بہنوں کو خوش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ان کی خوشی کے لیے بٹرنگ بہت ضروری ہے، سمجھا کریں نا، رامیز نے رازداری سے دوستانہ انداز میں کہا تو سنی ہنس دیا۔ تھینکس گاڈ مجھے ایسی بٹرنگ نہیں کرنا پڑتی، اپنوں کے لیے ایسا کرنے میں بھی بڑا مزہ ہے۔ لیکن عشا کے بارے میں آپ سے جھوٹ نہیں کہا، وہ واقعی اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس سے پہلے کہ سبحان مزید کچھ کہتا عشا نے پھر جھانک کر بنا کسی لحاظ کے رامیز کو مخاطب کیا۔ رامیز اب چلو بھی، سرجس کا پھر فون آیا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کہ یہیں بیٹھے ہو ابھی۔ اس نے پھر سبحان کو نظر انداز کر دیا۔ سنی اپنی توہین محسوس کرتے ہوئے پیچ و تاب کھاتے ہوئے باہر نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ رامیز عشا کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا اور الوداعی مسافہ کیا۔ سنی بھی گڈ بائے کہتا گاڑی ریورس کر کے زن سے لے اڑا۔ FM ریڈیو چینل پر وہ اور سرجس مشترکہ انٹرویو دے کر آ رہے تھے۔ واپسی پر سرجس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اس کے پاس گاڑی میں اسٹیپنی بھی نہیں تھی۔ رات کا پہلا پہل چل رہا تھا، قریب کیا سرجس کو دور تک بھی ٹائر ریپیئرنگ کے لیے کوئی دکان یا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عشا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سرجس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی لوکل ٹرانسپورٹ پر عشا کو پہلے گھر چھوڑ کر پھر گاڑی کا کچھ کرے گا، مگر وہاں دور دور تک کسی رکشہ ٹیکسی کا گزر نہیں اور ذاتی کنوینس والے بھی اکا دکا ہی گزر رہے تھے۔ سرجس نے آخر اپنی گاڑی کو لاک کیا اور سڑک کی طرف پیدل ہی چل پڑا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سرجس رامیز کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیا، وہ ہمیشہ اس کی گاڑی کو دغا باز حسینہ کہا کرتا تھا۔ تھینکس گاڈ رامیز نہیں ہے، ورنہ اس نے میرا جینا محال کر دینا تھا، وہ ماحول کی خاموشی کو توڑنے کے لیے بولا۔ وہ تو اسے جیسے ہی خبر ہوگی وہ پھر تمہیں اس دغا باز حسینہ سے پیچھا چھڑانے کا مفت مشورہ دے گا کہ جلد از جلد اس کٹھارہ کو خیرات میں دے کر ثواب کماؤ اور اپنے پاپا کی جیب ہلکی کروا کر کوئی نیا ماڈل خریدو، آخر کب تک اپنے ساتھ ہمیں بھی خوار کرتے رہو گے۔ عشا نے کہکا لگا کر بڑے مزے سے کہا، مائی ڈیئر فرینڈ، اسے کھٹارا کہہ کر تم میری کار کی توہین کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سرجس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو عشا پھر بے ساختہ ہنس دی۔ میں ہی کیا،
سبھی کہتے ہیں ہمیشہ بیچ راہ میں نخرہ دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر میں تو تمہیں رمیز کے خیالات بتا رہی ہوں جو وہ آئندہ مستقبل قریب میں تمہاری کار کی شان میں قصیدے کی صورت میں بیان کرے گا۔ کچھ فاصلہ تو اسی قسم کی باتوں میں کٹ گیا۔ آخر عشا نے فٹ پاتھ پر دم سے بیٹھ کر کہا، بس جی اب میری ہل مجھے مزید چلنے نہیں دے گی۔ مجبوراً سرجس کو بھی رکنا پڑا، پھر قدرے جھنجھلا کر بولا، ایک تو تم لڑکیوں کو ہل پہننے کا خبر نہ جانے کیوں سوار رہتا ہے، اچھا بھلا 5.5 فٹ قد رکھتے ہوئے بھی 3-4 انچ کی ہیل پہننے کی کیا تک ہے جس سے چند قدم چلا بھی نہیں جاتا۔ آخر تم لوگوں کے شانہ بشانہ جو چلنا ہوتا ہے، اور پھر یوں میرے 2 بھائی اتنے لمبے ہیں کہ کبھی کبھی میں ان کے آگے خود کو ٹھیک نہیں محسوس کرتی ہوں۔ وہ اسے نئی اطلاع بہم پہنچا رہی تھی۔ کافی دیر ٹیکسی رکشے کا انتظار کرنے کے بعد وہ بولی، سرجس ایسا کرتے ہیں کسی سے لفٹ لینے کی ٹرائی کرتے ہیں، کسی لوکل کنوینس کا ادھر ملنا ناممکن ہے۔ ہاں ہمیں تو ضرور کوئی لفٹ دے گا، جانتی نہیں ہو لفٹ دینے والوں کو کیسے کیسے خبردار کیا جاتا ہے، لفٹ لینے والے کیسی کیسی وارداتیں کر جاتے ہیں، اور پھر لفٹ دینے والوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ میرے ساتھ جوان جہان تھوڑی سی شہرت یافتہ حسین و جمیل لڑکی دیکھ کر کسی کی نیت خراب ہو گئی تو میں اکیلا بیچارہ غریب کیا کروں گا؟ میرے پاس تو تمہیں بچانے کے لیے ہمت پرواز بھی نہیں ہے کہ کسی ہیرو کی طرح تمہیں کندھوں پہ لاد کر دوڑ لگا سکوں۔ اپنا خیال اپنے پاس رکھو۔ سرجس نے اس کے مشورے پر چڑھ کر اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، مگر عشا لاپرواہی سے 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ بھئی کچھ بھی نہیں ہوتا، آخر رکشہ ٹیکسی والوں پر بھی تو اعتبار کرتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر دور سے آتی گاڑی کو اشارے سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ زن سے گزر گئی۔ کئی گاڑیاں اسی طرح گزر گئی، کوئی ٹیکسی وغیرہ اگر سڑک پر نظر بھی آئی تو پہلے سے لوڈڈ ہوتی۔ اندھیرا مزید پھیل جانے سے سرجس کے ساتھ عشا بھی فکر مند تھی۔ سنسان سڑک پر کوئی رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آخر عشا پاؤں پٹکتی دوبارہ فٹ پاتھ پر آ بیٹھی۔ سرجس اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوا۔ جتنی انرجی تم نے یہاں خرچ کی ہے، اگر اتنی ہمت کر کے کچھ دور اور چل لیتی تو اچھا نہیں تھا؟ میں کیا کروں، میرے تو پاؤں میں آبلے بھی پڑ گئے ہیں۔ بھائی اور پھپھو جان فکر مند ہو رہے ہوں گے، وہ بچوں کی طرح لگتا تھا ابھی رو دے گی۔ پلیز پلیز رو نہ دینا، ورنہ کوئی سمجھے گا زبردستی لے کر جا رہا ہوں، اور اگر کوئی رپورٹر دیکھ لے گا تو کل کے سارے اخباروں میں نمک مرچ بلکہ مسالے اور خبر لگی ہوگی۔ ٹھہرو میں کوشش کرتا ہوں۔ سرجس نے اسے بسورنے پر تنبیہ کی اور پھر خود سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ چند ایک نے رفتار دھیمی کر کے ادھر دیکھنے کی صرف زحمت گوارا کی اور پھر اگلے ہی لمحے تیزی سے گزر گئے۔ 1-2 موٹر سائیکل سوار کچھ فکرے اچھالتے گزرے تو سرجس دل ہی دل میں صلواتیں سناتا رہ گیا۔ آخر عشا ہمت کر کے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ کافی دیر بعد دور سے چمکتی ہیڈ لائٹس کو دیکھ کر سرجس بیچ سڑک میں جا کھڑا ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے حالات کی سنگینی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ ان کی قسمت اچھی تھی یا پھر گاڑی ڈرائیو کرتی ہستی رحم دل تھی؟ سرجس سے 2 فٹ پہلے ہی گاڑی رک گئی۔ اندر بیٹھی ہستی نے جب گاڑی سے سر باہر نکالا تو عشا کو تو جیسے کسی نے بجلی کی تار سے چھو لیا ہو۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اندر بیٹھی ہستی زبان شرح کی تھی جسے وہ گاڑی کے اندر جلتی روشنی سے اچھی طرح پہچان گئی تھی، مگر شاید زبان سے اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچانا نہیں تھا۔ سرجس نے جھک کر صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ سرجس کے لیے تو یہ غیب سے امداد تھی۔ وہ تو فوراً بسط شکر پیچھے بیٹھ گیا، جبکہ عشا اس کے ساتھ جانے پر دل سے آمادہ بھی نہیں تھی اور سرجس پر کچھ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجبوراً سرجس کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ ان کے اندر بیٹھتے ہی زبان پر بھی جیسے بجلی گری۔ عشا کو دیکھ کر وہ بھی حیرت زدہ تھا۔ آج تک وہ آنٹی افضل کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، حالانکہ انہوں نے شاپنگ سینٹر والے واقعے کو خوب نمک مرچ لگا کر سب کو سنایا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مگر آج اپنی آنکھوں سے سرجس کے ساتھ اس وقت تنہا ویران سڑک پر دیکھ کر اسے جس قدر غصہ آیا تھا، اسے اپنی کیفیت پر خود بھی حیرت تھی۔ بیک ویو مرر میں عشا سے نگاہیں ٹکرائی تو دونوں کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی۔ سنی کا دل چاہا کہ انہیں یہیں اتار دے، لیکن وہ اب ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اندر بیٹھ چکے تھے اور گاڑی بھی اسٹارٹ تھی۔ کچھ توقف کے بعد سنی نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ سرجس نے بھی اسے پہچان کر وقاص بھائی کے ساتھ ان کے گھر پر ہوئی ملاقات کا حوالہ دے کر اپنا تعارف کروایا، جس پر سرجس نے پہلے اپنے گھر اترنے کی فرمائش کی۔ وہ کسی دوسرے ذریعے سے اپنی گاڑی ورکشاپ پہنچانے کا انتظام کرنا چاہتا تھا، سو اس نے عشا کو اس کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ سرجس کو پہلے اس کے گھر ڈراپ کر کے گاڑی آگے بڑھاتے ہی زبان نے درستگی سے پوچھا، کہاں سے آ رہی تھی اس وقت؟ عشا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے سنی سے کسی قسم کی گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ یہ حق صرف میرے گھر والوں کو حاصل ہے، اور میں جہاں کہیں بھی جاتی ہوں ان کے علم میں ہوتا ہے۔ عشا کا لہجہ بھی خود بخود برہم ہو گیا۔ ہمارے والدین کی توسط سے ہم میں ایک خونی رشتہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ حق ہے کہ میں تم سے باز پرس کروں۔ پھر وہ بے رخی سے گویا ہوا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم پر حق جتانے کا، اگر مجھے یہ حق مل بھی رہا ہو تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے کی رعونت پر عشا جل کر بولی، خدا ایسا دن کبھی نہ لائے جب آپ کو مجھ سے متعلق کوئی حق ملے۔
عشا نے کھڑکی کی طرف رخ پھیرنے سے پہلے دیکھا تھا کہ سنی کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا ہے۔ پھر گھر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ عشا دل میں عجیب سا محسوس کرنے کے باوجود خود کو اس سے اس لہجے میں بات کرنے میں حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ عشا کو گھر سے باہر ہی اتار کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ عشا نے بھی اسے نہ ہی اندر آنے کے لیے کہا تھا اور نہ ہی رسمی طور پر شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اندر آئی تو صرف پھپھو ہی تھی جو دیر ہو جانے پر فکر مند تھی۔ اس نے تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کیا، صرف زبان کا ذکر نہیں کیا۔ رامیز کی غیر موجودگی پر شکر کا کلمہ پڑھتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ حسب معمول ڈنر کے بعد وہ اور رامیز لان میں ٹہلنے نکلے تو رامیز نے اس کے انٹرویو کے بارے میں پوچھا کہ کیسا ہوا۔ رامیز کے پوچھنے پر اس نے شام کی ساری رویداد سناتے ہوئے بے دہانی میں سبحان کے لفظ دینے کا تذکرہ بھی کر دیا۔ رامیز تو ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر بے یقینی سے استفسار کیا، تم سبحان بھائی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے تمہیں صحیح سلامت چھوڑ دیا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ بقول تمہارے وہ کافی خونخوار واقعہ ہوئے ہیں، اس لیے مجھے حیرت ہے کہ کوشش اور ارادے تو ان کے مجھے ایسے ہی لگ رہے تھے، مگر میں نے بھی ایسا منہ توڑ جواب دیا تھا کہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئے تھے، سمجھ رہے تھے میں اب بھی ان سے ڈر جاؤں گی، مجھ سے جواب طلبی فرما رہے تھے، وہ مجھ پر حق ہی کیا رکھتے ہیں کسی قسم کی باز پرس کا۔ عشا کا موڈ آف ہو گیا۔ رامیز نے اس کی بات سنی اور پھر سنجیدگی سے بولا، ڈیئر سسٹر، تم خود بتاتی ہو سبحان بھائی کا لہجہ شروع ہی سے تمہارے ساتھ ایسا رہا ہے، اکھڑ اور بے لحاظ، یعنی اس وقت بھی جب وہ تمہیں ہمدردی میں ایک غلط انسان سے بچا لائے تھے، پھر تم اب کیوں مائنڈ کرتی ہو؟ مجھے اس وقت اتنا برا اس لیے نہیں لگتا تھا کہ ان سے میرا کزن کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ تھا جس کی روح سے وہ مجھے ڈانٹنے کا حق رکھتے تھے، مگر انہوں نے خود اس تعلق کو توڑنے کا اعلان کیا تھا، میری بے عزتی کی تھی، اب انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کے لہجے میں بات کریں یا مجھ پر کوئی حق جتائیں۔ عشا کی صاف گوئی پر رامیز کے لبوں پر شریر مسکراہٹ آ گئی، اگر وہ اپنے حقوق بحال کرنا چاہیں تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ پلیز رمی، مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہ کرو، اب سبحان شریح کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بات تو دل کی اہمیت کی ہے، کیا تمہارا دل میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ رامیز نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو وہ نگاہیں چرا گئی اور پھر بات بدلتے ہوئے بولی، آج تو میں چل چل کے تھک گئی ہوں، تم اب جا کر اسٹڈی کرو، میں تو اب سوؤں گی، صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے رامیز کی گھورتی آنکھوں کے جواب میں مسکراہٹ بکھیری تو وہ بھی اس کے کترانے پر ہنس دیا، اوکے فرینڈ، تمہیں تو بعد میں سمجھوں گا، گڈ نائٹ۔ کیا سمجھو گے؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ہاں، وہ رک کر گھرائی، وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی تو تم مانو گی نہیں، ویسے ایک بمباسٹک نیوز ہے تمہارے لیے، لیکن تمہیں تو نیند آ رہی ہے، چلو پھر کبھی صحیح۔ رامیز اس کے غصے کو تجسس میں بدلتے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا نیوز ہے؟ جلدی سے بتاؤ، کیا اویس بھائی نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ عشا اس کے لہجے سے ٹھٹک گئی تھی، اس لیے اشتیاق سے پوچھ بیٹھی تھی، اس بمباسٹک نیوز کی بلاسٹنگ میں تم ہی ملوث ہو تو کہو تو بتا دوں۔ رامیز نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر پورچ کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی، مجھے تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ذرا دور ہو کر بیٹھتا ہوں، اور دیکھو تم ناراض مت ہو جانا ورنہ۔ رامیز نے ذرا دور ہٹتے ہوئے اس کے تجسس کو مزید ہوا دی، اس نے خبر سننے کے تجسس میں ناراض نہ ہونے کا وعدہ کر لیا۔ رامیز تم بتاؤ تو صحیح، ریئلی آئی پرامس یو میں ناراض نہیں ہوں گی۔ وہ بات نیوز یہ ہے کہ دیکھو یہ ذمہ داری مما نے میرے سر لگائی ہے اور مجھے تمہارے رویے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے۔ عشا اس کی ایکٹنگ پر چڑ گئی، بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ وہ جان گئی کہ دھمکی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک منٹ، رامیز نے اسے پکڑ کر بٹھایا، اسے خود بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے بات چھپائی جائے۔ سنو، ماما جانی نے مجھے خاص ہدایت کے ساتھ یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میں تمہیں بتا دوں کہ کل تمہارے دیدار کو کچھ اہم شخصیات قدم رنجہ فرما رہی ہے، اسی لیے ذرا ڈھنگ سے گھر میں رہنا، بالکل خالص مشرقی لڑکیوں کی طرح، انڈرسٹینڈ؟ رامیز کی آنکھوں میں مچلتی شرارتوں کے باوجود اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ رامیز یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ماما جانی فرما رہی ہیں، سیدھی سی بات ہے، اب وہ تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتی ہیں۔ رامیز کی سنجیدگی پر وہ سوچ میں پڑ گئی، زندگی کے اس موڑ کے بارے میں تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا، کبھی سبحان کے حوالے سے اس قسم کی باتوں نے دل میں ہلچل مچائی تھی، لیکن اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود کو بولنے کے قابل کر پائی، لیکن رامیز یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز، تم ایگری ہو جاؤ گی تو سب کچھ ممکن ہے، اور تم ایسا کیوں نہیں چاہتی ہو؟ کیا ابھی تک ان کی طرف سے میرا مطلب ہے اپنے ماموں کی طرف سے کسی قسم کی آس امید ہے کہ وہ تجدید بندھن کریں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کیوں کسی سے آس امید ہوگی؟ تم مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی، نہیں، اگر ایسی کوئی بات دل کے کسی کونے میں ہے بھی تو دل سے نکال دو۔ ماما جانی اور اویس بھائی نے تمہارے ماموں سے رابطے کے بعد ہی اس قسم کے اقدام کے بارے میں سوچا ہے، انہوں نے بخوشی ماما کو اجازت اور اختیار دے دیا ہے کہ وہ کوئی مناسب لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں، تم بھی ذہن سے پچھلی ساری باتیں نکال کر نئی سمت چلنے کی تیاری کرو، اوکے؟
رامیز ایک دم سنجیدگی سے اسے بتانے اور سمجھانے لگا تھا۔ عائشہ کے پاس بھلا اب کہنے کے لیے بچہ ہی کیا تھا؟ اس کے کون سے والدین سر پر موجود تھے جو وہ اپنی مرضی چلاتی، اور نہ ہی اتنی حقیر ہوئی تھی کہ زبردستی زبان شریک کے گلے پڑتی۔ اس کی بھی اناتھی شخصیت تھی جسے وہ اس طرح بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے تمام خیالات جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی رامیز بھی اس کے ساتھ ہی اندر بڑھنے لگا۔ مما کو تمہارا کیا جواب دوں؟ وہ اسے روکتے ہوئے بولا۔ مجھے پھوپھو جان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ عائشہ کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ تو پھر کل شام کو ہر فیصلے کے لیے تیار رہنا۔ رامیز شرارت سے ہنس دیا۔ اس کی شرارت پر عائشہ بھی مسکرا دی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں ہی لے آئی۔ وہ اپنے کسی طرز عمل سے ملال ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر وہ مصلحت کی قائل تھی۔ رامیز اسے مسلسل شرارت سے دیکھ رہا تھا، لگتا ہے وہ اس سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ رامیز وہ کون لوگ ہیں جو کل آ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، رامیز نے کانوں کو ہاتھ لگا کر بڑی بوڑھیوں کی طرح کہنا شروع کیا۔ توبہ توبہ، کیسی بے شرم لڑکی ہو، اپنے بھائی سے اپنے ہونے والے سسرالیوں کا پوچھ رہی ہو۔ آنکھوں سے نیند کے ساتھ ساتھ شرم و حیا بھی اڑ گئی ہے۔ کیسے برا زمانہ آ گیا ہے، ابھی کچھ دیر بعد یہ پوچھے گی کہ منسوب ہونے والے حضرت کا حلیہ کیسا ہے۔ رامیز کے اس انداز پر عائشہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس پر کشن اچھالا۔ سنو، تم صرف میرے بھائی ہی نہیں ہو، میرے دوست، میرے ویل وشر بھی ہو۔ تم سے نہیں پوچھوں گی تو کس سے پوچھوں گی؟ اوئے ہوئے، ایمان سے آج مجھے یقین آیا ہے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، ورنہ اب تک تو تمہارے نخرے برداشت کر کر کے میں خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ اچھا کیا یاد کروں گی۔ سنو، گھر والے تو چلو جیسے بھی ہوں گے تم گزارا کر ہی لوگی، رہی بات تمہارے ہونے والے وہ کی تو کائنڈ یو انفارمیشن، تم ان سے مل چکی ہو۔ وہ کشن اچھالتے ہوئے بتانے لگا۔ کیا؟ کب؟ کہاں؟ عائشہ ایک دم چونکنا ہو گئی۔ بہت دفعہ، شاید اپنے گھر میں ہی، تم گیس کرو۔ لیکن میں تو کتنے لوگوں سے مل چکی ہوں، اب مجھے کیا معلوم کہ کون ہے؟ عائشہ نے بے چارگی سے کہا۔ میں تمہارے ہونے والے کا حلیہ، میرا مطلب ہے خاکہ پیش کرتا ہوں، تم گیس کرو تو سنو ڈیئر، تمہارے طلبگار کی خصوصیات۔ اس کے طرز گفتگو پر عائشہ نے اسے گھورا تو اس نے ہنسنے کی ایکٹنگ کی۔ ڈراؤ نہیں مجھے، آرام سے سنو، پھر نہ کہنا کہ میں نے نہیں بتایا تھا۔ ان حضرت کی تمام عادات تم سے مختلف ہیں۔ تم جو بڑے شوق سے گاتی ہو، نہ تو یہ ان محترم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ شادی کے بعد تمہیں سب چھوڑنا ہوگا، گانا وانا بالکل بند۔ نمبر 2، تمہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انہیں تمہارا اس طرح گھومنا پھرنا، میرے اور سرجس کے ساتھ سڑکیں ناپنا، اٹکیلیاں کرنا، آئس کریم کے لیے چینا چپٹی کرنا بہت ناگوار ہے۔ مائی گاڈ، کتنا بیک ورڈ انسان ہے۔ ریلی، میں نے تو مما کو منع بھی کیا تھا کہ ہماری عائشہ اتنی پابندیاں کیسے برداشت کرے گی۔ وہ تو جب تک مجھ سے آئس کریم کے لیے لڑ جھگڑ نہ لے، اس کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ مگر مما نے میری سنی ہی نہیں۔ انہیں تو وہ بڑی بڑی مونچھوں والا، چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں والا منجو بڑا پسند ہے۔ وہ لوگ تو باقاعدہ رسم کرنے آ رہے تھے۔ عائشہ اس کی شرارت اچھی طرح سمجھتی تھی، اس بار اس نے تکیہ اٹھا کر مارا۔ بڑی بکواسی ہو، دیکھنا تمہاری دلہن کچھ اسی قسم کی نہ ڈھونڈی تو نام بدل دینا۔ رامیز اس کے چڑھنے پر ہنس دیا۔ میں تو ارینج میرج پر یقین نہیں رکھتا، اپنا حال دیکھا، تمہاری بچپن کی منگنی تمہارے سنی نے ذرا سی بات پر ختم کر دی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکا، اس لیے میں تو لو میرج کروں گا۔ رامیز کی شرارت سمجھنے کے باوجود وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آئی ڈونٹ کیئر اٹ، میرے نزدیک بھی اس منگنی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ویسے بھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ رامیز کو اس کا پراعتماد انداز مطمئن کر گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عائشہ اس قسم کی باتوں پر اپسیٹ ہو جائے گی، اپنی زندگی میں ایک نئے موڑ کی طرف مڑنے پر ہزاروں آنسو بہاتے ہوئے تکیہ بھگو دے گی، یا پھر عام سی لڑکیوں کی طرح ہونٹوں پر ہنسی سجا کر مگر آنکھوں میں نمی بسائے رخصت ہونے کی تیاری کرے گی۔ مگر وہ تو خاصی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کا سکون دیکھ کر رامیز نے اپنی گفتگو کا باقی حصہ پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھا اور گڈ نائٹ کہتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ مگر عائشہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہی عام سی لڑکی بن گئی، اپنی ماں کے فیصلے کو دل و جان سے ماننے والی، ان کے باندھے بندھن کو دل ہی دل میں سراہنے والی، اپنے دل میں بسے پہلے نام کو حرف آخر اور انمٹ نقش سمجھنے والی لڑکی، تمام نفرتوں کو سہ کر محبتوں کو اجالنے والی لڑکی۔ مگر پھر اپنی بے بسی کا احساس ہوتے ہی وہ پھر سے اپنی انا میں مقید مضبوط لڑکی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو بڑی بے دردی سے ایک عزم سے پونچھا اور اپنی زندگی میں آنے والے شخص کے ساتھ سمجھوتوں کا سوچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی شام اسے دیکھنے کے لیے وہ خاص ہستیاں ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھیں۔ عائشہ نے بہت ہی سادے لباس کا انتخاب کیا تھا۔ رامیز اسے بلانے آیا تو اس کی تیاری دیکھ کر پہلے تو ٹھٹکا اور پھر بگڑ اٹھا۔ وہ جارجٹ کے اسکائی بلو سوٹ میں سادے چہرے اور سیدھی چوٹی کے ساتھ باہر نکلنے کو تیار تھی۔ یہ کیا، یہ حلیہ کیسا ہے تمہارا؟ تمہیں لوگ پسند کرنے آئے ہیں، تمہارے کسی پروگرام کو ڈسکس کرنے نہیں آئے۔ چہرہ دیکھا ہے اپنا؟
بالکل ٹھیک حلیہ ہے میرا، میں ایسے ہی جاؤں گی، اپنے چہرے پر کوئی ماسک نہیں چڑھاؤں گی، وہ مجھے میرے اسی حلیے میں پسند کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہ بھی سن لو کہ میں کوئی چائے وائے لے کر کسی ملازمہ کی طرح بھی نہیں جاؤں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ رامیز اس کے لہجے پر حیران تھا، اس کی جذباتی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا، پھر اس کا مزاج شناس بھی تھا، اسے بھی تکلیف دہ روایتیں پسند نہیں تھی، مگر کچھ رسمیں زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے باہر لاتے ہوئے لان کی طرف نکل آیا۔ مائی ڈیئر، یہ تو ہماری صدیوں پرانی روایات ہیں، لڑکی کتنی بھی ماڈرن ہو جائے، اسے اس موقع پر وہی پرانی عام سی لڑکی بننا پڑتا ہے۔ ڈونٹ وری، ہم تمہاری پسند کو ہی اول جانیں گے، اگر وہ تمہیں پسند نہیں آیا تو تم ریجیکٹ کر دینا، نیور مائنڈ۔ لیکن رامیز، یہ کوئی انصاف ہے؟ بھلا لڑکیوں کو غلام بنا کر یہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، ابتدائی غلامی اور تابعداری سے ہوتی ہے، کسی ملازمہ کی طرح چائے لے کر جاؤ، تہذیب تمیز کرینے کا مظاہرہ کرو، اور پھر ریجیکٹ یا سلیکٹ ہونے کا رزلٹ سنو۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب پلیز، وہ جھنجھلاتے ہوئے بھڑک اٹھی۔ تم اتنی کنوتی کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے ساتھ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی، میں نے تمہیں رات ہی بتایا تھا کہ تم انہیں اچھی طرح جانتی ہو، وہ تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے، تم موصوف کو بھی جانتی ہو، مل چکی ہو اس سے۔ اچھا ایسا ہے تو پھر تماشا کیا ہے؟ کون ہے وہ آخر؟ اس کا لب و لہجہ بہت تیکھا تھا۔ اپنے سرج کے بھائی، آئی مین کزن میجر آدرش حسن۔ رامیز کے لہجے میں شرارت تھی۔ وٹ؟ عشا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، وہ بونچکا رہ گئی۔ وہ نان سیریس مین، جو میجر تو کہیں سے لگتا ہی نہیں۔ نو۔ عشا کی نگاہوں میں سرجس کے کزن کا شوخ و چلبلا انداز و سراپا ابھر آیا، جو اپنے عہدے سے منسلک سنجیدگی اور بردباری کا لحاظ کیے بنا ہی سب کو اپنی شوخیوں کا اسیر کر لیتا تھا۔ آدرش حسن نے اسے اور سرجس کو گانا گانے پر مراسیوں کی جوڑی کا خطاب بھی دیا تھا۔ اسی دن سے سرجس اور وہ اس کے خلاف محاذارہ تھے، اور اب وہ سن رہی تھی کہ وہ اس کا متمنی ہے، اس کے لیے پروپوزل بھیجا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھئی تمہیں اس کے سیریس نان سیریس ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا زندہ دل آدمی ہے، تمہارے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ دل میں کہیں کھسک سی اٹھی تھی۔ پھوپھو جان خوش ہیں یہ سب کر کے؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ وہ تو تمہاری خوشی میں خوش ہیں، تم اندر چل کر پہلے دیدار تو کراؤ، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ تم پہلے جمیلہ سے چائے وغیرہ اندر بھجواؤ، میں پھر جاؤں گی۔ اوفو، چائے پی چکے ہیں وہ لوگ، میں جب تمہیں بلانے آیا تھا تو تمہاری پہلی منگنی ڈسکس ہو رہی تھی۔ عشا نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سمجھ میں آنے کے بعد چڑ کر بولی، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ یہ لوگ رشتہ کرتے وقت لڑکیوں کا ماضی کیوں کھنگالتے ہیں، اپنے ماضی سے کبھی آگاہ نہیں کریں گے۔ خود خواہ 10 لڑکیوں سے افیئر چلایا ہو، اپنی بیوی کا ایک ایکس فیانسی برداشت نہیں ہوتا ان سے۔ یار، لڑکیوں کے ویک پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے ماضی میں جھانکنے ہیں یہ سسرالی برادری، تاکہ لڑکیاں شیر نہ ہوں۔ ڈرتے ہیں آج کل لڑکیوں میں بھی جیمز بانڈ گٹس ہوتے ہیں۔ یو ڈونٹ وری، تمہاری ہونے والی سسرال تمہارے ویک پوائنٹ کو ڈس آن کر رہی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ او نہ ڈس آن، سسرال قسم کے مخلوق کے پاس ڈس آن ورڈ کی کمی ہوتی ہے، اور انیئر کی بہتات، دوسرے لفظوں میں یہ موقع سے کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لڑکی بیچاری سے ذرا سی چوک ہوئی نہیں، زمانے بھر کی خامیاں اس سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ عشا کا جلا کٹا لہجہ اس کے اندر کی تلخی کو عیاں کر گیا تھا۔ رامیز کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خوشبو کے تیز جھونکے نے دونوں کو چونکا دیا۔ سنی بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ لائٹ براؤن سوٹ میں اس کی مردانہ وجاہت ہمیشہ کی طرح کھلی پڑ رہی تھی۔ وہ پورچ سے انہیں ادھر دیکھ کر اندر بڑھنے کی بجائے ان کی طرف آ گیا تھا، اور آتے ہی وقاص کے بارے میں پوچھا۔ وکی کہاں ہے؟ مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ وہ مخاطب تو رامیز سے تھا، مگر برہم نگاہیں ہونک بنی عشا پر مرکوز تھیں۔ وقاص بائک تو اندر ڈرائنگ روم میں ہے، ایکچولی عشا کے رشتے کے لیے کچھ گیسٹ آئے ہیں، اس لیے وہ بھی وہیں ہیں۔ آپ آئیں، بیٹھیں نا، میں انہیں بلاتا ہوں۔ رامیز نے ٹھہرے ہوئے انداز میں لان چیئرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اطلاع بہم پہنچائی تو وہ مزید خفا ہو گیا۔ واٹ یو مین اٹ؟ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسی کوئی پرمیشن نہیں دی تھی۔ اس کا بے ربط لہجہ رامیز کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا، مگر وہ انجان بنا کھڑا تھا۔ عشا، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہی سنی کے برہم انداز پر ششدر تھے۔ عشا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لفظ سنی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ وہ خود میں ایک لفظ بولنے کی سکت بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ اندر جو گیسٹ ہیں وہ اس کے ہونے والی سسرال ہے، جو صرف اسے دیکھنے، اس سے ملنے آئے ہیں۔ آپ اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کس رشتے کے تحت؟ رامیز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے عشا کو اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر اس سے ایک قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ سنی اس کی وضاحت اور انکار سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ مائی فٹ، میں نے وکی کو صبح فون کر دیا تھا کہ عشا سے میری بچپن میں منگنی ہوئی تھی۔ میں کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میری ملکیت پر کوئی غلط نگاہ بھی ڈالے۔ پھر یہ تماشا کیا ہے؟ وہ غصے میں اوور کنٹرول ہو گیا، اور عشا اس کے اس انکشاف پر حیران ہو رہی تھی۔ دل میں سوئے جذبے جاگ رہے تھے۔ آپ اس رشتے سے بہت پہلے دستبردار ہو چکے ہیں، ہم نے آپ کے والدین سے اجازت لے کر ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ رامیز کا تو آج انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ سنی صاف مکر گیا۔
نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے مشورہ کر کے اجازت دی ہے۔ وقت سے بہت پہلے جو باتیں ہوئی تھیں مجھے ان پر غصہ ضرور تھا، مگر اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ سب کا جہاں جی چاہے قسمتوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ زندگی کوئی کھیل ہے نہ مذاق کہ جب جی چاہا کھیل لیا اور جب دل میں آیا چھوڑ دیا۔ گمسم کھڑی عشا کا جائزہ لیا، اس کے لہجے میں لچک آ گئی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اپنی پھپھو اور پاپا کے فیصلے اور خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے عشا ابھی میری اس بات سے متفق ہوگی۔ عشا کے تمام حواس جاگ اٹھے۔ رامز نے اسے ٹوکا دیا، تم بھی تو کچھ بولو یا اپنی رائے محفوظ رکھو گی؟ اس کے اندر بھی لفظوں کا طوفان ڈھانٹے مار رہا تھا۔ احساسات پر جمی برف تیزی سے پگھل رہی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر سبحان شریف کو دیکھا تو وہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایسی انوکھی سی چمک جس سے نہ صرف وہ دنگ رہ گئی بلکہ ٹھاٹھے مارتا طوفان بھی رخ بدل گیا۔ رامز کے دوبارہ ٹوکنے پر وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، مجھے اپنی ماں کے فیصلے اور خواہش پر کبھی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ بڑوں کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی چلا سکیں۔ ابھی بھی اپنے سارے حقوق و اختیارات اپنی پھپھو کو سونپ چکی ہوں، وہ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی جیسے ہی پلٹ کر وہ واپس جانے لگی، اپنے سامنے پھپھو اور بھائیوں کے ساتھ ہنسا شری اور اپنے ماموں شری حسام کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ سبھی اس کی بات سن چکے تھے۔ میرا خیال ہے بچے خود فیصلہ کر چکے ہیں۔ باپ کے کہنے پر سنی سنبھل گیا۔ یس پاپا، فیصلہ ہو گیا ہے، میں عشا کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوں، اور عشا کو بھی یقیناً اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ مگر آپ سب یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بچپن میں باندھے گئے بندھن اور سنجوگ بڑے دکھ دیتے ہیں۔ نہ سمجھی میں یا اپنی ذات کے لیے کیے گئے وعدے آپ کی اولاد کو سوائے کرب اور اذیت کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ جب آپ لوگ اپنی اولاد کو نئی دنیا خود سے دیکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر انہیں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دینا چاہیے۔ سنجوگ کے فیصلے وہی مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں جو دو فریقین کی باہمی رضا سے طے ہوں۔ ان کی مرضی انکار ان کی شخصی آزادی کو قید کرنے کا حق نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ مگر سنی انہیں بہت کچھ سمجھانا چاہتا تھا، لیکن رامز اپنی عادت سے باز نہیں رہ سکا۔ بڑوں کے درمیان میں ہی سنی بات کاٹ کر بولا، بڑوں کا وقت گزر چکا ہے، اب تو آپ کو آنے والی نسل کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، یہی باتیں خود کو سمجھاتے رہیے۔ عشا کے علاوہ سبھی مسکرا دیے۔ عشا کسی پریشانی میں گری تھی، فوراً بولی، رامز اندر جو گیسٹ بیٹھے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ عشا نے آہستہ سے رامز کے کان میں کہا، اور رامز نے اس کی بات اونچی آواز میں نشر کی۔ سبھی کھلکھلا دیے۔ سنی بھی ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ وہ مہمان تو ہم ہیں، ہم دوبارہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئے تھے۔ ہم جانتے تھے سنی ضرور اعتراف کرنے آئے گا، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ آنسا شری کا نرم گداز محبت بھرا لہجہ اس کے اندر ہلچل مچانے لگا۔ وہ پہلے بھی اس کے خلاف نہ تھی، بس وقتی طور پر اپنی جیٹھانی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ عشا کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کے دل کی مراد بھر آئی تھی۔ سبحان شری اس کے دل پر قائم بنے نقش تھا جسے مٹانا آسان نہیں تھا۔ آنسا شری نے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ آنسو اپنی رخصتی کے لیے بچا کر رکھو، اور اتنا یاد رکھو جس کے گلے لگ کر تم رو رہی ہو یہ تمہاری ساس ہیں، تمہیں لے کر جائیں گی۔ رامز نے اس کے کان میں گھس کر اعلانیہ سرگوشی کی۔ وہ ایک دم جھیم کر اس کو مارنے کو لپکی تو رامز کے دھوکے میں سنی کو اس کی دھپ پڑ گئی، جس سے سبھی محظوظ ہوئے۔ لو جی سنی بھائی بدلے لینے شروع کر دیے ہیں، اپنی خیر منائیں، بس بڑی خونخوار بلی ہے۔ رامز نے اپنی مما کے پیچھے سے گردن نکال کر ہانک لگائی تو عشا اس کی طرف بڑی، 2 قدم بڑھا کر ہی رک گئی۔ سنی کہہ رہا تھا، ڈونٹ وری، میں بعد میں حساب برابر کر لوں گا، میں بھی ادار رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سنی کا ہنسی کا جل ترنگ اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گیا۔ رامز کے کہہ کے اس کے پیچھے تک رہے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا، البتہ اس کے کان ان کے ہاٹھوں پر ہی تھے۔ رامز کی تیز آواز اس کے سماعت تک رسائی رکھتی تھی۔ وہ عشا کے سوال والے کمنٹس زور و شور سے سنا رہا تھا، مگر اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دل میں چھپی پھانس نکل گئی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ بڑی دنیا میں وہ تنہا نہیں ہے، سبھی اس کے ہیں، خصوصاً سبحان شری جس سے اس کا دل آباد تھا، اور اب تو زندگی کی شرح بھی اسی سے روشن ہونے والی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔